ایسے سانسیں لیں, بڑی آپ کو آسانی فیل ہوگی. جو موسم ہے نا باہر کا وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا آپ سب کچھ بھول بھال کے بس بیٹھے ہیں اور ایک دم سے نا سانسیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اتنا اچھا فیل کریں گے, اتنا ینگ فیل کریں گے, اتنا فریش فیل کریں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اینی وے, بچوں کو دعائیں, بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام, یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, باہر بہت زیادہ دھند پڑ رہی ہے, مگر ایک بات بتا دوں کہ اس میں پولوشن بہت زیادہ ہے. اچھی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لیے. یہ ہمیں تو ایسے دھند نظر آ رہی ہے نا, مگر اس کے اندر جو ہے نا ایک کیا کہوں گی, کیا ہے, جیسے پولوشن, دھواں, ٹھیک ہے. اب دھوئے کی جو ایون اسمیل ہے نا وہ بہت زیادہ آتی ہے. اگر آپ اس دھند میں سانس لیں تو آپ کو ایک اسمیل سی آئے گی, ٹھیک ہے. اب دیکھنے میں آپ کو یہ لگتی تو دھند ہے, مگر ہے یہ اسموک. اب دونوں چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں ناظرین, دھند اور پولوشن جو ہے وہ دھواں سارا مکس ہوا ہوا ہے. چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں بچوں کو, بڑی اچھی بات ہے. باہر زیادہ نہ نکالیں, کھیلنے کودنے کے لیے بھی باہر زیادہ نہ نکالیں, پارکس وغیرہ میں لے کے نہ جائیں ابھی بچوں کو. بچوں کی چھٹی کی وجہ سے یہ مت سوچیں کہ چلو پکنک کے لیے کہیں لے جاتے ہیں, زو لے جاتے ہیں, کہیں میلے میں لے جاتے ہیں, جھولوں پہ لے جاتے ہیں, پارکس لے جاتے ہیں. ایسی چیزوں سے گریز کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موسٹلی ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو اتنی زیادہ سردی ہے نا, میں بھی آ رہی تھی, میں دیکھا کہ بچوں کو بائک کے آگے بٹھایا ہوا تھا. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ یہ دیکھیں سیدھی آگے ایسے فرنٹ فیس پہ ان کو آگے سے ہوا پڑ رہی ہوتی ہے, ان کے سینے میں ہوا لگ رہی ہوتی ہے, سیدھی چھاتی چکڑ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کا خیال کریں. اب دیکھیں, مجھے پتہ ہے جب پیرنٹس میں باپ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو ماں پھر کہہ دیتی ہے کہ جاؤ جاؤ تم لینے جا رہے ہو, دہی لینے جا رہے ہو, پوری لینے جا رہے ہو, اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. بچے کو بٹھا کے پھر بائک کے آگے آپ لے کے جو جا رہے ہیں, جو ڈائریکٹ چھاتی پہ ہوا پڑ رہی ہے نا آپ کو, یہ صحیح نہیں ہے آپ کے بچے کے لیے. پلیز اس سے اوائڈ کیجیے گا. ناظرین, تھوڑی سی سردیاں ہیں, اپنے بچوں کو بچا لیں. بعد میں جب موسم صحیح ہو جائے گا, بچے کیا بیگم کو آگے بٹھا کے لے جائیں. ایسے وقت پہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہم نے عام لوگوں کی بات کرنی ہے ناظرین, جو اپنے گھر کو کنسٹرکٹ کروانا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں. ان کے لیے خاص طور پر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو پہلی بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے نا گھر شروع کرانا چاہیے, سردی کے موسم میں نہیں, بارشوں والے موسم میں بالکل بھی گھر کی کنسٹرکشن شروع نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں کیا سچائی ہے, کیا باتیں, اس کے بارے میں جانیں گے. کنسٹرکشن کے لیے کہ اگر آپ خود کروائیں یا کسی کو دیں یا ٹھیکیدار کو آپ ٹھیکہ دے دیں, یہ صحیح ہے. یہ ساری چیزوں کا آپ کو انفارمیشن آج کے پروگرام سے ملے گی, کیونکہ موسٹلی جب آپ خود کرواتے ہیں تو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں, آپ کو بزنس کر رہے ہیں, تو آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں, تو آپ کے لیے بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی ٹھیکیدار کو دے دیں تو بیچ میں ٹھیکیدار 2 نمبری بھی تو بہت کرتا ہے, لوٹتا ہے آپ کو, گھیرا لگاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مٹیریل صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. گھر جب پورا کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے اس گھر میں یہ چیز رہ گئی ہے, اس میں یہ چیز استعمال ہی نہیں ہوئی, انہوں نے تو گھپلا کر دیا, ہائے سیپیج آ گئی, مٹیریل صحیح نہیں ہے, دیواریں فوکس نکل رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو کسی کی کوئی تصویر یا کوئی پینٹنگ آپ کو کسی خالی دیوار کے اوپر ٹانگنی ہوتی ہے اور آپ کیل لے کے جیسے ہتھوڑے سے اس کو ٹھوک رہے ہیں, تو اندر سے پتہ چلتا ہے بھوسا نکل رہا ہے, ساری بجری چورا نکل رہا ہے. تو پھر آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. اس پہ آج ہم بات کریں گے, اس پہ ہم آپ کو مشورے دیں گے کس طریقے سے آپ اپنے گھر کو جب کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری آپ کو رگڑا لگا کے نہ چلا جائے. اس کے بارے میں ساری باتیں پوچھیں گے. کالز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی گھر بنا رہے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے لقمان خان صاحب, جو کہ انجینئر ہیں, بڑے زبردست پروجیکٹس جو ہے ان کے ہاتھ میں ہیں, اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل. تو لیٹس ٹاک. السلام علیکم, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے آپ کافی پہلے پیا مجھ سے. جی پی لیے. اور پی کے منگواؤں کیا؟ نہیں تھینک یو. اچھا مجھے بتائیے گا, آج ہم کیونکہ بات کر رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو جو بہترین ٹائم ہے پہلے تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. گرمیاں, سردیاں, ہر قسم کے موسم کے نا اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ سردی میں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا مٹیریل سوکھنے میں ٹائم لگے گا. گرمیوں میں کریں گے تو جلدی مٹیریل سوکھ جائے گا جو آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوں گے. تو معتدل موسم کے اندر جنرلی کنسٹرکشن کرنی چاہیے. اچھا, لیکن اگر ایک پروجیکٹ ہے اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے یا اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو سردیوں گرمیوں دونوں میں کنسٹرکشن کرنی پڑے گی. یعنی جو ایکسٹریم کنڈیشن ہمارے ملک کے اندر ہے نا وہ ہے برسات. تو برسات میں اوائڈ کرنا چاہیے کنسٹرکشن کرنے سے, کیونکہ آپ کی بنیادوں میں پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے, آپ کی چنائی کے اندر جانے کا
اور آپ کے فرشوں کے نیچے پانی ٹھہرنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ بعد میں تنگ کرتا ہے، اور آپ کی وہ جب سیپیج باہر آتی ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے نیچے، تو اس سے آپ کے فرش کریک کر جاتے ہیں، آپ کی دیواروں میں سیپیج آ جاتی ہے. تو سردی گرمی دونوں میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن آپ برسات میں شروع نہ کریں. اچھا، پھر گھر سوکھتا بھی نہیں ہے نا؟ ہاں، سردی میں دیر سے سوکھتا ہے اور گرمی میں جلدی سوکھ جاتا ہے، اور آپ کو سردی میں پینٹ سکھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، جس کی اگر کسی نے 5 مرلے کا گھر بنانا ہے، ہم اس طرح سے کچھ بات کر رہے تھے، تو 5 مرلے کے گھر کے لیے کتنا کوئی ٹائم درکار ہوتا ہے کہ اگر وہ پلان کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے مہینے میں وہ گھر کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے؟ میکسیمم ٹائم میرا خیال 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں جانا چاہیے. 5 مرلے کے گھر؟ ہاں، 5 مرلے کے گھر میں کوئی زیادہ بہت ہو جائے تو 1 آدھا مہینہ اوپر لگا لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو فائنینشیلز کیسے ہیں، پیسے ٹھیکیدار کو ٹائملی دے رہے ہیں، مٹیریل ٹائملی خرید کے دے رہے ہیں، ٹھیکیدار کیسا ہے، ٹھیکیدار جو ہے وہ کنسٹرکشن جو کر رہا ہے اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں مل جل کے نا ایک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ گھر کتنی دیر میں مکمل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ 6 مہینے مور دین انف ہے اگر آپ نے ایک گھر 5 مرلے کا بنانا ہے. اب ایک بندہ اگر جاب کر رہا ہے یا بزنس میں بزی ہے، کوئی کام میں بزی ہے، وہ اپنا ٹائم نہیں دے پا رہا گھر بنانے کے لیے، تو کیا ٹھیکیدار کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ آپ لیبر کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو ٹھیکے پہ دینا ہی پڑے گا. جنرلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو لیبر کا ٹھیکیدار ہائر کر لیتے ہیں اور ساتھ میں مٹیریل خود پرووائڈ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مٹیریل خریدنے کا بھی عام طور پہ تجربہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی ٹیکنیکل بندے کو بیچ میں انوالو کر لیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکل بندے کو جب آپ ہاؤس انجینئر اینڈ آل؟ ہاں، ڈپلوما ہولڈر عام طور پہ ہوتے ہیں یا گریجویٹ انجینئر ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں ٹھیکیدار کے ساتھ. اس کے اندر آپ نے ٹائم ڈیوریشن رکھنا ہے، اس کے اندر جو اس نے کام کرنا ہے اس کی تفصیل ہوگی، اس کی کاسٹ ہوگی، کیا اسپیسیفکیشن اس نے فالو کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، یہ سب کچھ ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوگا. لیکن ایگریمنٹ آپ خود نہ کریں، کسی ٹیکنیکل بندے کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ میں نے یہ کام کروانا ہے تو مجھے اس کا ایگریمنٹ لکھ دیں. جیسے آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ایگریمنٹ خود نہ لکھیں. آپ چونکہ ٹیکنیکل نہیں ہیں تو آپ ایگریمنٹ کسی سے ٹیکنیکل بندے سے لکھوائیں جو کہ انجینئر ہو، اس کام کا ماہر ہو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو کانٹریکٹر ہے نا فیوچر میں آپ کو ڈسیو نہیں کر سکے گا. کیونکہ بعض اوقات کانٹریکٹر یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا بعد میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے اسکوپ میں ہی نہیں تھا. کبھی کبھی انجینئر اور یہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں مل کے بھی تو دیکھیں، یہ اس کا امکان تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ نے ظاہری بات ہے کہ اپنے طور پہ ایک بہترین کوشش کرنی ہے. ایک اچھا ٹیکنیکل بندہ، میرا خیال ہے جو کہ اسکلفل بندہ ہے وہ ٹھیکیدار کے ساتھ نہیں ملے گا، اور وہ آپ کو اگر آپ اس کے ساتھ سپرویژن میں اس کو رکھیں تو وہ کام کو ایگزیکیوٹ کروائے گا. لیکن نہ رکھنے سے پھر بھی بہتر ہے کہ وہ آپ کا کام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا. آل رائٹ، ہم ایک بریک لیں گے، ول بی رائٹ بیک. اگر آپ کو کال کرنی ہے ہم ریسیو کریں گے. آج ہم بات کریں کہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بریک. بریک میں بھی نا، کیونکہ میں بھی گھر بنا رہی ہوں تو میں بھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ اس طرح سے کیا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا، مطلب صحیح بندے میں نے بلائے. جب میں ان سے مشورہ کر سکتی ہوں تو آپ کو بھی مشورے صحیح بندے سے دلوا رہی ہوں. اچھا جی، ہم بات کرتے ہیں مٹیریل کے اوپر کہ جو گھر بنائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہم مٹیریل لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سا مٹیریل استعمال کرنا ضروری ہے اور کون سا مٹیریل جو ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم غلطی کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، جو آپ کا جو گرے ہے نا جی، ایک گرے سٹرکچر وہ ہوتا ہے جس میں رنگ روغن وغیرہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس میں سیمنٹ، سریا، اینٹیں، بجری اور ریت وغیرہ آپ نے پرچیز کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں پہلے بھی ایک بات عرض کی ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل بندہ ہونا چاہیے. ویسے تو مختلف دکانیں یا برانڈ ہوتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات مٹیریل کی کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے یا اس کی مقدار متاثر ہو سکتی ہے. مثلا آپ نے سریا کوئی اور آرڈر کیا اور موقع پہ کوئی اور پہنچ گیا، اور بجری آپ نے کوئی اور آرڈر کی اور موقع پہ کوئی اور پہنچ گئی. تو آپ کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ایک قابل اعتماد وینڈر جس کا مارکیٹ کے اندر ریپیوٹ ہو، اس کے پاس آپ جائیں. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ جو مٹیریل آپ کو دے اس کے اوپر آپ کو چیک کرنا پڑے گا. چیک اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی سائٹ پہ جو مٹیریل آیا ہے کنسٹرکشن کی سائٹ پہ،
اس کو لیبارٹری بھیج دیں, سریے کو لیبارٹری بھیج دیں. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے اندر اور مختلف ادارے ہیں جو مٹیریل کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی, تو آپ سریے کے سیمپل نکالیں اپنی سائٹ پہ جو کچھ آیا. اگر آپ نے گریڈ 40 کا سریا جو ہے وہ خریدا تو وہ پورا ہونا چاہیے, 60 کا ہو تو وہ پورا ہونا چاہیے. گریڈ ہوتے ہیں سریے کے بھی. اچھا, اور یہ جو کیا کہتے ہیں, کوئی آپ خود بھی جا کے اس طرح سے, جیسے اگر کوئی شک ہوتا ہے, کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے, تو ہم اس طرح سے دیکھیں آپ نے اگر 60 گریڈ کا سریا خریدا ہے, اچھا, موقع پہ 40 گریڈ کا آ گیا, ہاں, تو وہ تو نقصان ہوگا گھر کے لیے, کیونکہ 60 گریڈ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور 40 گریڈ کی طاقت کم ہوتی ہے. ہاں, تو اب اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ موقع پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا اس گریڈ کا سریا, تو آپ اس میں سے سیمپل کاٹ کے تو لیبارٹری بھیج دیں گے. لیبارٹری آپ کو بتا دے گی کہ یہ کون سے گریڈ کا سریا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ایک بجری آرڈر کیا اور وہ بجری آپ کے موقع پہ وہ نہیں پہنچی, تو آپ وہیں سے سیمپل کلیکٹ کریں اور لیبارٹری بھیج دیں. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے سیمنٹ کو چیک کرنے کا, سریے کو چیک کرنے, بجری کو. تو جتنی انجینئرنگ لیبز ہیں وہ آرام سے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کر کے اس کا سٹینڈرڈ بتا دیتی ہیں کہ یہ جو مٹیریل موقع پہ آیا یہ کس کوالٹی کا. جو گرے اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں؟ کھڑکیاں, گیٹس وغیرہ بھی اس کے بیچ میں نہیں, ہوتی گرے ہیں؟ اسٹرکچر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. گرے اسٹرکچر کے اندر فرش ہوتے ہیں, اس کے اوپر ٹائلیں نہیں لگی ہوتی, پلستر ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے پائپ ڈلے ہوتے ہیں الیکٹریکل کے, انجینئرنگ کے, پبلک ہیلتھ وغیرہ کے, وہ سارا گرے کا پارٹ ہوتا ہے. سیلنگ وغیرہ نہیں بنی سیلنگ ہوتی؟ نہیں, فنش کا پارٹ جو ہے اس میں ٹائلیں ہیں, رنگ روغن ہے, سیلنگ ہے, باہر کا فساڈ ہے, ووڈ ورک ہے, آپ کے اسیسریز ہیں کچن کی, اور اس کے علاوہ آپ کی ٹوٹیاں, نلکے وغیرہ جو واش روم کے اندر لگتے ہیں, شاور لگتے ہیں, یہ ساری چیزیں فنش کے اندر شامل ہیں. لیبر کے ذریعے جب سیمنٹ اور بجری کا مکسچر کروایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اب اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ جو اس کی مقدار جو ڈالی جا رہی ہے, ریت کہیں زیادہ تو نہیں ڈال رہے, کہیں ہم سیمنٹ کم تو نہیں ہے؟ اس کی ایک ریشو ہوتی ہے, ریشو 1:4. 1:4 کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک حصہ ریت کا لینا ہے, 2 حصے آپ نے سیمنٹ, ایک حصہ سیمنٹ لینا ہے, 2 حصے ریت لینی, 4 حصے بجری لینی ہے. اچھا, تو ہم ایک ریشو مقرر کرتے ہیں. سیمنٹ کا ایک حصہ صرف جوڑنے کے لیے, اس کی باؤنڈرنگ کے لیے؟ جی, اسے بانڈنگ مٹیریل کہتے ہیں سیمنٹ کو. اوکے. یہ ہماری نا ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ڈیفرنٹ ریشو ہوتی ہے. اوکے. 1:2:4 ہو گئی, 1:1:3 ہو گئی, تو وہ ہم اس ریشو کو مقرر کرتے ہیں, اور اسی ریشو سے مٹیریل مکسر کے اندر ڈالا جاتا ہے, اور پھر پانی ڈالا جاتا ہے, اور پھر اس کو مکس کر کے موقع پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ اس کے لیے آپ کو وہ ریشو مقرر کرنی پڑتی طاقت حاصل کرنے کے لیے. اچھا, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, یہ ذرا اس کے اوپر بات کریں, کہ جس میں ٹھیکیدار آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم ٹھیکے پہ گھر دیتے ہیں تو وہ 2 نمبر ہی کر دیتا ہے اکثر, جو ہے نا جہاں پر ہمیں نظر رکھنے کی خاص ضرورت ہے, اس کے اوپر ہم ذرا پوائنٹ پہ فوکس کر لیں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, نظریں آپ جتنی مرضی رکھ لیں, جس نے بے ایمانی کرنی ہے اس نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو پراپر طریقہ کار ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک اپنے پروجیکٹ کی ڈرائنگ بنوائیں. دیکھیں, پرانے زمانے کے اندر جو گھر تھے نا, وہ تو بغیر نقشے کے بن جاتے تھے, لیکن چونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے تو آپ نے ماڈرن گھروں کی طرف جانا ہے. اگر آپ کا ایک گھر 3 مرلے 5 مرلے کا گلی محلے میں بن رہا ہے تو وہاں تو چلیں آپ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسی اچھی سوسائٹی میں گھر بنا رہے ہیں, جیسے DHA ہے, بیریا ٹاؤن ہے, تو آپ کو لازمی بات ہے کہ ایکسپرٹ کو انوالو کرنا پڑے گا. اور جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو فورس کرتی ہے کہ آپ ہر لیول پہ ایکسپرٹ کو رکھیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوا کر لائیں, اور پھر کسی اسٹرکچرل انجینئر سے, میں خود چونکہ ایک اسٹرکچرل انجینئر ہوں, تو اسٹرکچرل انجینئر سے اس کا ری انفورسمنٹ سریا تک کا ڈیزائن کروا کے لائیں. پھر اس کے بعد اس کی سپرویژن رکھیں, تو پھر آپ کو کنسٹرکشن کرنے کے بعد وہ آپ کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کا گھر کی تعمیر جو ہے جس کا خرچہ آپ نے خود اٹھانا ہے, اس میں ایکسپرٹ بھی آپ نے خود انوالو کرنے ہیں, جب تک آپ وہ چیز ان کی نگرانی میں آپ نہیں کروائیں گے اور ان کی طرف سے اینڈ پہ سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے تو وہ آپ کو رہائش کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھی لیونگ سوسائٹیز ہیں وہ ان تمام چیزوں کو انشور کرتی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر گھر بنے وہ ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہو, وہ فزیکلی بھی ٹھیک ہو, اور وہ سکون میں رہنے والا, یعنی اس کے مکین جو ہے وہ سکون اختیار کریں وہاں پہ رہ کے. تو دوبارہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ ہر لیول پہ ٹیکنیکل چیزوں کو فالو نہیں کریں گے آپ بعد میں پریشان ہوں گے. آپ کا کبھی ٹوٹی لیک ہو جائے گی, کبھی فرش میں کریک آ جائے گا, کبھی چھتوں میں, کبھی دیواروں میں, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی. یہ جو چھت اور دیواریں جہاں پہ کریک آتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو عموماً ایسے کیوں ہوتا ہے جہاں سے چھت مل رہی ہوتی ہے نا اس طرف, وہاں پہ دیوار کے ساتھ باہر کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں
تو دراڑیں آ جاتی ہیں. اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ ایسی کون سی اس میں فالٹ جی ہوتی ہے؟ ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے, یعنی جب گرمیاں سردیاں آتی ہیں نا تو یہ مٹیریل سکڑتا اور پھیلتا ہے. اب برک کی ایکسپینشن یا پھیلنے کی شرح اور ہے, اور جو اس کے اوپر سلیب ڈلی ہوئی ہے اس کے پھیلنے کی شرح اور ہے, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات کریک آ جاتا ہے. لیکن اس کریک کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جالی لگا کے اگر ہم پلسٹر کر دیں تو وہ کریک آتا تو ہے لیکن سامنے نہیں آتا, پیچھے چھپا رہتا. پھر تو کہیں اتنا زیادہ نقصان تو نہیں ہو سکتا نہیں, کہ اس کا کہیں چھتی گر جائے اللہ نہیں, نہ اس کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں جیسے ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی چھت بھی تو ڈلی ہوئی ہے, تو ٹیمپریچر چینج اتنا ڈیمیج نہیں کرتا. ہوائیں اور زلزلے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا اس کو متاثر کرتے ہیں, اور وہ زیادہ فورس اپلائی کرتے ہیں, اس میں زیادہ احتمال ہوتا ہے نقصان کا. اچھا, جو فرش ہے نا اس میں موسٹلی لوگ بجری کی جگہ جو ہے نا روڑی ڈلوا دیتے ہیں, تو اور پھر ہوتا یہ کہ کچھ سریا جو ہے وہ بھی صحیح سے نیچے نہیں بچھواتے, کچھ بچھواتے کچھ نہیں بچھواتے. مگر اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں؟ دیکھیں جی, فرش میں تو سریے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور روڑی جو ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمارے جو سیوریج اور واٹر سپلائی کے جو پائپ ہیں ہم فرش کے اندر سے گزریں تو ہمیں تنگ نہ کریں. روڑی کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. روڑی صرف ایک فلنگ مٹیریل کے طور پہ ڈالی جاتی ہے. کیوں ڈالی جاتی ہے فلنگ مٹیریل؟ میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے 3 انچ یا 4 انچ کی روڑی ڈالی ہے تو آپ کا واٹر سپلائی کا پائپ اس کے روڑی کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کے کمرے میں ایک واش روم ہے تو واش روم کا پائپ آپ نے کہیں سے تو لے کے آنا ہے نا, وہ آپ انڈر گراؤنڈ فرش کے اندر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر آپ روڑی ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کنکریٹ ڈال کے پھر اس کے اوپر ٹائلیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر روڑی کے بغیر بھی آپ ٹائلیں لگا لیں تو کوئی طاقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. روڑی صرف ایک فلر مٹیریل کے طور پر. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی بار فرش جو ہے کہیں نہ کہیں جگہ سے بیٹھ جاتا ہے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ گراؤنڈ فلور پہ بیٹھا ہے تو پھر آپ کا کنسٹرکشن کے دوران پانی کہیں ٹریپ ہوا رہ گیا, یعنی کسی نے پانی لگایا اور وہ ٹریپ ہو گیا. وہ پانی ٹریپ ہوا تو بعد میں جو نیچے مٹی ہے وہ بیٹھ گئی ہے. چونکہ وہ فرش جو ہے مٹی پہ سہارا لیے ہوتا ہے, جب مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو پھر فرش نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے. وہ یہ وجہ ہوتی ہے فرش کی کریک کی. اور لاسٹ مجھے بتائیے گا کہ جو پینٹ ہے, جب ہم فنش پہ جاتے ہیں پینٹ کرتے ہیں تو جس کو سیم بھی کہتے ہیں, سیم آ جاتی ہے, پھولنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے پینٹ جو ہے نا, نئے گھروں میں اکثر نظر آ جاتی ہے. تو اس کا بھی کوئی اگر علاج ہے تو بتا دیجیے, کیونکہ سنا ہے کہ سیم اگر کسی گھر میں آ جائے تو بار بار آتی ہے, جاتی کوئی نہیں ہے. Is that true? سیم 2 جگہ سے آتی ہے, ایک تو بنیادوں سے آتی ہے اور ایک چھت سے یا دیواروں سے آتی ہے. جو چھت اور دیواروں سے سیم آتی ہے وہ عام طور پہ برسات میں آتی ہے, اور جو آپ کی بنیادوں سے سیم آتی ہے وہ عام طور پہ پورا سال رہتی ہے. جو برساتوں والی سیم ہے وہ تو جب برسات چلی جاتی ہے, دھوپیں لگتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنا کام کر گئی ہوتی ہے اور آپ کا پینٹ خراب کر گئی ہوتی ہے. لیکن جو نیچے سے آ رہی ہے آپ کی بنیادوں سے سیم آ رہی ہے, سیپیج والی جو ہوتی ہے, سیم کو انگلش میں سیپیج ہی کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو جو آپ کی سیم نیچے سے آ رہی ہے وہ کیا کرے گی کہ آپ کی دیواروں کے اندر وہ یعنی فرش کے پاس وہ ہوگی, آپ کے فرش کے لیول تک ہوگی. ایسی سیم کا علاج یہی ہے کہ آپ نیچے سے بنیاد کو بدلیں, نیچے سے بنیاد کو, ہاں یعنی بنیاد چینج کر دیں. وہ کیسے ہوگی؟ اچھا, مشکل کام ہے نا جی, ہاں مہنگا بھی, خرچہ والا بھی, کہ میں بننے کے یہی بعد کہنا سب چاہ کچھ رہا ہوں. اس لیے بہتر ہے کہ ڈیورنگ دی کنسٹرکشن آپ کیئر کریں اور نیچے آپ اپنی بنیاد ایسی ڈالیں کہ بعد میں پانی وہاں پہ اوپر نہ چڑھ سکے. اچھا, ایک بار کسی گھر کے اندر پھر گھر بننے کے بعد کس طرح سے بنیاد چینج ہوگی, اس کے بارے میں بتا دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خرچے والا کام ہے, اور اگر آپ کا سٹرکچر بڑا ہے, آپ کاسٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. ادروائز آپ کو طریقہ کار یہی کہ اس کو کنسیل کر دیں. کنسیل پینٹ کی شکل میں کریں گے تو پینٹ پھول جائے گا, تو پھر آپ کو آج کل PVC پینلز آئے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں اور وہ مختلف شکلوں کے اندر ہوتے ہیں, مختلف ٹیکسچر کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں کہ اس کو دیواروں پہ ان کو اپلائی کر دیں, تو پھر آپ کی سیپیج پیچھے چھپ جائے گی اور وہ آپ کو یعنی بیڈ افیکٹ نہیں دے گی آپ کے کمرے. مگر رہے گی تو پیچھے رہے گی, ضرور وہ رہے گی. اسٹرکچر کو تو نہیں نقصان پہنچائے گی؟ نہیں, اسمیل تو نہیں کرے گی گھر میں؟ کیونکہ کوئی اس طرح کے سیپیج والے کمرے جو ہوتے ہیں نا, کہیں کسی کی پیچھے کی دیوار اگر سیپیج کرے تو اس کمرے کے اندر بھی جو ہے نا اسمیل سی رہتی ہے, اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کارپیٹنگ کر دو تو اور برا. دیکھیں, بات وہی کہ آپ نے پہلے سورس کو روک لیں. سورس کہاں پہ؟ بنیادوں میں سورس ہے, تو بنیادوں میں کہیں سے پانی داخل ہو رہا ہے, آپ اس سورس کو ڈھونڈیں, اس کو روکیں. مگر اسٹرکچر کو کمزور نہیں کر رہی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا چھوٹے اسٹرکچر کو کمزور نہیں کرتی. جو آپ کے بڑے اسٹرکچر ہوتے ہیں جن میں کالم بیم یا RCC ہوتے ہیں, وہاں پہ عام طور پہ RCC کے اندر پانی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے,
تو آپ کی اگر پورے گھر میں اگر بہت زیادہ سیپیج آئی ہوئی ہے تو پھر ڈیمیج ہونے کا خطرہ. آپ کے ایک آدھے کمرے کے اندر آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو کنسیل کر دیں تو اسمیل بھی ختم ہو اور جائے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب یہ غلطی کر لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹھیکیداروں کو گھر دے دیتے ہیں یا خود بنا کے جب بیچنے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹ میں رکھتے ہیں نا تو پھر وہ گھر صرف سیپیج کی وجہ سے جو ہے نا سستا بک رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا اپنا کوئی نقصان بنواتا ہے کہ آپ سے جو بھی مطلب اگر کوئی یہ فالٹ ہوتی ہے اس گھر میں اور کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے سیل پوائنٹ پہ اگر گھر لگا ہوا ہے تو سیپیج کی وجہ سے گھر کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں جی بیسمنٹ نہیں بنانا چاہیے, سیپیج آ جاتی ہے اور بعد میں اسمیل آتی ہے, یہ کہ کامن پرسیپشن ہے لوگوں کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں جتنے بھی گھر بن رہے ہیں 80% گھروں میں بیسمنٹ بن رہا ہے. اب ایک اتنی بڑی جو سوسائٹی ہے وہ کیسے بیسمنٹ الاؤ کر رہی ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ بیچ میں سیپیج آ جاتی ہے. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ نے اگر فیوچر میں گھر کو پرسکون بنانا ہر لحاظ سے تو آپ نے کنسٹرکشن کے وقت اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کی انجینئرنگ کو فالو کرنا ہے. پرفیکٹ. ہاں یعنی اگر آپ نہیں فالو کرتے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایکسپرٹ کو انوالو کریں. ٹھیک ہے, ورنہ پھر جب آپ 2.5-3 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں تو 5-10 لاکھ روپیہ کسی ایکسپرٹ کو دے اس سے نہ بچائیں. ٹھیک ہے, وہ اس سے پیسے نہ بچائیں. وہ ڈرائنگیں بنائے گا, وہ آپ کی اسپیسیفکیشن بنائے گا, ٹھیکیدار کو سپروائز کرے گا. سمجھ گئی میں, یہ ساری چیزیں اس کے آئی ہوپ آپ بھی سمجھ گئے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی طریقے سے آج یہ گائیڈ کیا ہے ہم نے آپ کو. اپنی ریل سیو کر لیجیے گا, جو گھر بنا رہا ہے اس کے لیے بڑی کارآمد ہے. ٹیک اوے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین ابھی ہم ایکسرسائزز کروائیں گے آپ کو, ذرا ریڈی ہو جائیں کیونکہ یہ سیگمنٹ آپ کا بڑا فیوریٹ ہے. ایک ایسے انسان جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اس حساب سے کہ آپ کو دوائی سے دور کر دیتے ہیں. آپ جو دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کا علاج چل رہا ہوتا ہے, جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے آپ کو, جو ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی پین کلر کا سہارا لینا پڑتا ہے, کسی ملٹی وائٹامنس کا سہارا لینا پڑتا ہے, کچھ طاقت کے لیے, کوئی درد کے لیے, کوئی کمزوری کے لیے, تو یہ آپ کو ایکسرسائز کے ذریعے جو ہے نا آپ کے درد دور کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان موجود ہیں. تو ڈاکٹر سلمان فیروز جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایکسرسائز فزیولوجسٹ ہیں, ہمارے پروگرام میں مدعو ہوتے رہتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے ان سے وہ ہوگی کیا آفس کے لوگوں کے لیے ایکسرسائز. دفتر میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. اوکے. ہوتا یہ ہے کہ آج کل نا دفتر میں میرے پاس اکثر پیشنٹس آ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ 17 گھنٹے ان کا کام بیٹھ کے کرنے والا ہے. ایک تو دفتر میں بھی 8-10 گھنٹے بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ گھر جا کے بھی لیپ ٹاپ پہ وہ جو آفس کا کام ہے وہ گھر میں بھی کرنا پڑتا ہے. لٹرلی 16 گھنٹے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے جسم کو اللہ پاک نے اتنا لمبا بیٹھنے کے لیے بنایا نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے بھی میل پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے 90-95% وہ لوگ ہیں جو کہ دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اسکرین پہ بیٹھ کے کام کرنے والا ہو گیا, جس کی وجہ سے آپ کے یہ والے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کا کچھ چینجنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر کمپنی کو بھی چینج کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اندر. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کے پاس نا ایک سمارٹ واچ تھی بڑی بہترین. میں نے کہا یہ تو آپ کی سمارٹ واچ میں فلاں فیچرز بھی ہیں, آپ اسے استعمال کرتے ہیں کبھی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ان فیچرز کے لیے تو کمپنی نے لے کے دی ہے. میرے لیے بڑا ایک عجیب سی نیوز تھی کہ کمپنی بھی آپ کو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح کی سمارٹ واچ لے کے دیتی ہے. انہوں نے کہا خریدی ہم نہیں ہے لیکن اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے کمپنی نے ہمیں دیے ہیں. اب یہ ہمیں لے کے اس لیے دیے ہے کہ انہوں نے ہمیں گول دیا ہوا کہ اگر آپ ویکلی اتنے 1000 اسٹیپس چلیں گے تو آپ کو ہم اتنے پیسے ایڈیشنل دیں گے, ایز اے بونس آپ کو دیں گے. جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بونس کی لالچ میں وہ ایکسرسائز کا اپنے اسٹیپس وغیرہ پورے کر رہے ہیں. ان کی صحت بہترین ہے, وہ کوئی بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں, نارمل ان کی ویسٹ ہے. اور اس کمپنی کے اندر سارے لوگ ہی ہیلدی ہیں, فٹ ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایک گول ہے, ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے اتنے 1000 اسٹیپس کرنے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر آفس میں لیٹ آ رہے ہیں یا اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہے تو ان کی کوئی ڈیڈکشن ہوتی ہے. میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ جن کی کمپنیز ہیں, میں کہتا ہوں کہ بجائے کہ آپ ان کی سیلریز کو ڈیڈکٹ کریں یا کوئی لیٹ آ رہا ہے اسے ڈیڈکٹ کریں, ان کو کوئی فزیکل پنشمنٹ دیں. فزیکل پنشمنٹ سے کیا مراد ہے کہ انہیں آپ کہیں کہ کوئی راڈ لٹکایا ہوا ہے, ہر کوئی اگر کوئی لیٹ آیا تو آپ 2 منٹ راڈ پہ لٹکیں گے, 2 منٹ راڈ پہ لٹکیں گے, آپ کے بازو مضبوط ہوں گے, آپ کے اوور آل اسپائن مضبوط ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چلیں ایک اگلے کو رہے گا, اگلی دفعہ تھوڑا سا ٹائم پہ آ جائے گا, لیکن یہ ایک بڑی بہترین فن ایکٹیویٹی بنے گی. آپ کسی سیکورٹی گارڈ کو اس کے اوپر رکھیں جی آپ نے جی اب 150 پش اپس یا اتنے اسکواٹس لگا کے اندر آنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ لگائے گا, اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ لوگ اپنا ریفنڈ کروانے کے لیے نا کہ کمپنی نے آپ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اتنا آپ کو بل ملے گا, تو وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ دے رہے ہوتے ہیں پیسے, تو وہ ہم سے باقاعدہ طور پہ سائن کروا کے اپنا پورا کیس بنوا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک چھوٹی سی بریک ہمیں درکار ہے, ول بی رائٹ بیک, پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئیے واپس.
अच्छा, हमारे पास सलमान साहब मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कि ऑफिस में किस तरीके से रह के हम अपनी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कर सकते हैं, हिलजुल कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अब ये जो कमर दर्द हो जाता है कुछ लोगों को ऑफिस की सीट पे बैठे बैठे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फिर ये जो कमर का दर्द शुरू हो जाता है 5-5, 6-6 घंटे एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ के, ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो 5-5, 6-6 घंटे, अब उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ना इसके अंदर ना कोई छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने होंगे। पहला आपने काम ये करना है कि आपने मोबाइल पे अलार्म लगा के रखना है। हर घंटे के बाद ये टाइमर एक्टिवेट होगा और आपने जैसे टाइमर एक्टिवेट हुआ आपने अपनी चेयर से उठ के आराम से लेफ़्ट साइड पे ये स्ट्रेच किया, राइट साइड पे ये स्ट्रेच किया, हल्का सा कमर को हिलाया हर घंटे बाद और बैठ के। इससे होगा ये कि थोड़ी देर जब भी आप बैठते हैं ना, थोड़ी देर आप कॉन्शियस होकर बैठते हैं, उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली ढीला हो जाता है, फिर आप इस तरह बैठे होते हैं जो कि आपकी स्पाइन को और ज़्यादा कंप्रोमाइज पोजीशन में लेके आता है। घंटे घंटे बाद उठते रहेंगे तो इससे होगा ये कि आप 8 घंटे भी अगर ऑफिस में बैठे हैं तो 8 दफ़ा डिफरेंट टाइम पे आप उठ रहे हैं। इसके अलावा उठ के जब बैठना है पानी का गिलास पी लेना है। अगर आपने ऑफिस के अंदर 8 गिलास पानी पिए हैं तो आपकी वाटर इनटेक भी बेहतर हो जाएगी और आपको कम से कम ये 8 गिलास पानी पीने से 8 घंटे में 5-6 बार ये भी पेशाब आ जाएगा, तो इसकी वजह से भी आपको उठना पड़ेगा। जब भी आप उठ के जाएंगे तो आपकी थोड़ी सी वॉक होगी, तकरीबन 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, तो तकरीबन कमोबेश ऑफिस में मिला के आपकी 16-17 मिनट की वॉक प्लस ये एक्टिविटी हो जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि आपकी स्पाइन लगातार बैठने की वजह से स्टिफ नहीं होगी। ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लगातार स्क्रीन पे बैठना, ऑफिस के अंदर वर्क स्टेशन के अंदर कोई ना कोई लटकने के लिए कोई ऐसा रॉड इंस्टॉल किया जाए जहां जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं आ रहे हैं आते जाते लटक ले, यानी तो वॉशरूम के बाहर एक रॉड इंस्टॉल कर दें, हर कोई अंदर जाए लटके। लटकने से उनके एक तो स्पाइन में डीकम्प्रेशन आता है, रीढ़ की हड्डी बची रहती है, दूसरे नंबर पे आपकी ग्रिप जितनी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी मेंटल हेल्थ उतनी बेहतरी की तरफ रहती है, आपका फोकस बेहतर रहता है, टेंशन डाइवर्ट नहीं होती, फोकस से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये रखें ऑफिस के अंदर एक टेबल टेनिस होनी चाहिए, 1 या 2 आपने टेबल टेनिस, बहुत सस्ते से आते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आपका स्टाफ फ्री है, बजाय कि वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है वो टेबल टेनिस खेले। बड़ी ही बेहतरीन एक्टिविटी है और इससे आपका फोकस अटेंशन बेहतर रहता है, डिसीजन मेकिंग स्किल बेहतर रहती है, जो टीम लीडर के स्किल्स होते हैं वो उभर के सामने आते हैं अगर आप ये टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये हर वो ऑफिस छोटा ऑफिस भी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल सस्ती सी होती है, लोगों ने घरों के अंदर टेबल टेनिस रखी हुई है तो बड़ा सस्ता सा टेबल मिलता है, ये लें। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप ऑफिस से जब घर जाने लगे हैं थोड़ी सी आप ये एक्टिविटी करें, आपका सारा दिन जो ऑफिस में बैठने की वजह से आपकी स्पाइन को नुकसान हो रहा है वो एक तो रिवर्स हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके पट्टे बेहतरी की तरफ रहेंगे और जोड़ों की सेहत बेहतरी की तरफ रहेगी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ना। अच्छा, और जो फिर ऑफिस के लिए स्पेशली ये होता है ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। आपने जिस तरह से कहा कि अगर अलार्म लगा लें और अलार्म लगा के एक सेट कर लें तो उस पर फिर आप खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, फिर पानी पी लें, ये स्केड्यूल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक्सटर्नल फीडबैक है ना, आपको खुद याद नहीं रहेगा, आप काम में मसरूफ होंगे 6-6 घंटे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब अलार्म एक्टिवेट होगा फौरी तौर पे आपको रिमाइंडर रहेगा, कोई आप नोटिफिकेशन लगा लें इस तरह का कि बार बार आपको उठना पड़े उसकी वजह से। अच्छा, ये जो ऑफिस में लोग पीछे गद्दी रखते हैं एक डिफरेंट तरीके की, मेडिकेटेड कोई कुशन आता है जो पीछे ऐसे रख रहे होते हैं ना ऑफिस चेयर्स के पीछे, हमेशा आपने देखा होगा, इज दैट रियली वर्थ इट? इट्स गुड टू कीप एवरीबॉडी। जो लंबर स्पोर्ट है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जो कि दफ्तर में बैठने वाले हैं, वैसे हर किसी को ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन जब भी हम दफ्तर में बैठते हैं तो आपकी कमर का जो पीछे वाला हिस्सा है ये ऐसे हो जाता है, इसको इससे होने से बचाने के लिए आपके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी कमर का कर्व वो बेहतरी की तरफ रहेगा, आप इस पोजीशन में बैठे तो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। एक ब्रेक भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये न्यूज़ ब्रेक है, ठीक है। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑफिस में बैठकर आप अपनी किस तरीके से बॉडी को एक्टिवेट रख सकते हैं, थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको कोई ऑफिस में परेशानी ना हो। अच्छा, हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करना अभी यहाँ पर आपको सिखाएंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे जोड़ों का कोई मसला है और ऑफिस में कोई काम कर रहा है, 40, 45, 50 साल का कोई बंदा है ऑफिस में, अब उसको घुटनों की तकलीफ है तो वो बैठे बैठे ऐसा क्या कर सकता है कि उसको घुटनों की रिलीफ रहे, क्योंकि मोस्टली लोग बस ऐसे ऐसे टांग सीधी कर रहे होते हैं ना, तो क्या इससे काम चल जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा? इसके अंदर होता ही है कि जब भी हम लगातार बैठे रहते हैं ना, हमारा जिस्म कहीं भी इंजरी हो, कहीं भी चोट हो, कहीं भी दर्द हो,
کوئی باہر سے چیز آ کے نہیں اسے ٹھیک کرتی. ہمارے جسم کے اندر اللہ پاک نے بلٹ ان ڈاکٹرز رکھے ہیں جو کہ جسم کو خود ریپیئر کرتے ہیں. مطلب کوئی بھی ڈیمیج ہوگا جسم اس کو خود ہی ریپیئر کرے گا. اب جسم نے ریپیئر کس طرح کرنا ہے؟ اس جگہ پہ آکسیجن بھیج کے, اس جگہ پہ بلڈ بھیج کے, نیوٹرینٹس بھیج کے. لگاتار بیٹھے رہنے کی وجہ سے ٹانگوں میں خون کی گردش رک جاتی ہے, جس کی وجہ سے جسم چاہتا بھی ہے ریپیئرنگ ہو, نیچے نہیں ہو سکتی ریپیئرنگ. اب اس کا حل یہ ہے کہ آفس میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے تو آپ نے آرام سے, اگر آپ کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے یا ٹانگوں میں بے چینی رہتی ہے, یا دفتر میں بیٹھے بیٹھے آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹانگیں ایکٹیو رہیں, آپ نے اس طرح بیٹھ کے ہلکا سا چیئر سے آگے آ جانا ہے. پاؤں کو اس پوزیشن میں آپ نے موو کرنا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, پاؤں ایڑی سلائڈ ہونی چاہیے. یہ تھوڑا اچھا مجھ سے نہیں ہو رہا, آگے آنا پڑے گا. آگے ذرا سا آگے اب لیگز کو ایسے فولڈ کریں. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ پمپنگ ایکشن ہو رہا ہے, ٹانگوں میں خون کی سرکولیشن بہتری کی طرف آ رہی ہے, اور جسم خود کو خود ہی ریپیئر کرتا ہے. بس ہم نے بلڈ فلو بھیجنا ہے اس جگہ پہ, ایکسرسائز کر کے جسم نے خود بخود ریپیئر ہونا ہے. اس کے بعد پاؤں کو اس پوزیشن میں آپ نے اٹھانا ہے, زمین کے ساتھ مارنا نہیں ہے, بس نیچے سے اوپر لے کے آنا ہے. یہ اس سے آپ کے اس جگہ کے جو مسلز ہیں نا وہ فائر کرتے ہیں. بہت پڑ رہی ہے. ہاں, وہ مسل ویک ہوتا ہے تو پریشر زیادہ فیل ہوتا ہے. تو اس کو اس طرح پمپ کریں گے تھائی پہ, اور یہ ہپ فلیکسر کے مسل میں آپ کو کھچاؤ آ سکتا ہے. تقریباً آپ نے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ یہ کیا, دوسری طرف بھی 30 سیکنڈ سے 1 منٹ یہ کیا. اس سے یہ ہے کہ نیچے والے مسلز میں ایکٹیویشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے جب آپ بیٹھے ہوں اس طرح پاؤں ہلاتے رہا کریں. یہ عادت رکھیں, بیٹھے بیٹھے اس طرح پاؤں ہلاتے رہا کریں. اگر آپ کا لگاتار بیٹھے بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. پنجے اور جب نیچے آنا تو ایڑی کے بل آنا, پنجے اٹھا لینے. یہ اور یہ اچھا آسان سے ایکسرسائز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے نیچے خون کی سرکولیشن بہتری کی طرف رہتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پاؤں کے مسئلے, پاؤں میں بے چینی, رات کو دل کرتا ہے کوئی دبائے, وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے ویسے گرمیوں کے اندر میں کیا کرتا ہوں کہ آفس کے اندر ننگے پاؤں ہوتا ہوں, بالکل ننگے پاؤں ہوتا ہوں, چل کے جا رہا ہوں, چل کے آ رہا ہوں. زمین کے ساتھ آپ کے اسکن کا کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جسم میں جو چارج بنتا رہتا ہے جب زمین کے ساتھ آتا ہے تو وہ ہمارا نیوٹرل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے گرمیوں کے اندر ننگے پاؤں پھر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اپنے آفس میں نا اپنی چیئر کے نیچے اتنا سا ایک سبز رنگ کا پانی کی وائرنگ کا پائپ ہوتا ہے, جس کو PVC پائپ کہتے ہیں, سبز رنگ کا, عام لوگوں نے چھتوں میں باہر پھینکے ہوتے ہیں. اتنا سا 1.5 فٹ کا آپ نے پائپ لے لینا ہے, اسے نیچے رکھنا ہے آفس میں اپنی چیئر کے نیچے, ننگے پاؤں ہو کے اس کے اوپر پاؤں آگے پیچھے کریں. اس قدر سودنگ اور ریلیکسنگ یہ ایکسرسائز ہے, آپ کا پاؤں اس پائپ کے اوپر آگے پیچھے ہو رہا ہے, فوری طور پہ آپ کو سارے جسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی. کس دن ہم یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو نا, باقاعدہ طور پہ پائپ آپ نے لے کے اس کو پاؤں رکھ کے ایسے آپ نے پاؤں آگے پیچھے کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ اندر باہر کر رہے ہیں, تو ایک تو پاؤں کے نیچے سارے جسم کی نرو اینڈنگ ہوتی ہے, وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سارا آپ کا جسم ایکٹیو فریش ہو جاتا ہے. ٹانگوں میں جن کو بے چینی ہے وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے, جن کے پاؤں میں سوزش رہتی ہے سوزش ختم ہو جاتی ہے. دفتر میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ جو ہم ایڑیاں دبا رہے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کے, جو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چل چل کے اکڑاؤ آ جاتا ہے, سخت جوتے پہننے پڑتے ہیں, اس کو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے, بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ سردیوں کے اندر ہے تو اگر نیچے کارپیٹ ہے تو بڑا آسان ہے, نہیں تو وہ ننگے پاؤں ذرا ڈسکمفرٹ رہتا ہے. گھر میں آپ کر سکتے ہیں. دفتر کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے کوشش کریں کہ آپ نیچے وہ رکھ کے ننگے پاؤں ہو کے تھوڑی دیر کے لیے, ننگے پاؤں لازمی ہونا چاہیے دفتر میں آپ کو کچھ دیر کے لیے, سردیاں چاہے گرمی ہے, تاکہ آپ کے پاؤں جو لگاتار اس طرح کے جوتوں کے اندر گھٹے رہتے ہیں, اندر ہوا بھی نہیں جا رہی ہوتی, پسینہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس طرح کے سامنے سے ٹیپر جوتے ہیں, یہ آگے سے یعنی کہ نوک دار ہے, اس نوک کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کرش ہوتی ہیں. پاؤں آپ کا کرش ہوگا تو سارا پریشر چلتے وقت گھٹنے میں, ہپ پہ, اور بعد میں آپ کو کمر کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں جوتے جو ہیں آپ نے جب اس طرح کے آفس کے اندر ویئرنگز کرنی ہے تو آپ جوتا اتار کے کچھ دیر کے لیے ننگے پاؤں بھی رہا کریں. وہ جب آفس میں وضو کرنا پڑے اس میں ننگے پاؤں ہو جائیں تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی آسانی رہتی ہے. اس کے علاوہ لگاتار بیٹھنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے آپ کی ڈسک ہے اس کو فلوئڈ کم مل رہا ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ اس طرح پیچھے رکھ کے, انگلیاں ایسے پیچھے رکھ کے, اب یہ میں آپ کو جو کر کے دکھا رہا ہوں, آپ نے بالکل اس پوزیشن میں جسم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ آپ کی پوری کمر میں آرچ آنی چاہیے, یہ اس پوزیشن میں آپ نے کمر کو موو کرنا ہے, کونیاں سیدھی کر لینی ہے. صرف اور صرف آپ نے 10 سیکنڈ کے لیے یہ رکھنا ہے, اور آپ کا لگاتار بیٹھنے سے جو کب آیا آپ کے کمر کے اندر وہ ریورس ہوگا, سامنے کے مسل میں جو کھچاؤ ہے وہ ریورس ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا پوسچر ایریکٹ ہو رہا ہے, آپ کی اسپائن بہتری کی طرف رہے گی. نائس, یہ اچھا. گھر جانے سے پہلے, آفس سے گھر جانے سے پہلے یہ 4 ایسی ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ نے کھڑے ہو کر کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ادھر کر کے دکھا سکتا ہوں؟ ہاں پلیز. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی چیئر لے لینی ہے, کوئی اسٹول لے لینا ہے اتنا سا, یعنی کہ اتنی جگہ ہو جس کے اوپر آپ پاؤں آرام سے رکھ سکیں. اچھا, اب کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس پوزیشن میں مارچ کرنا ہے. یہ آفس سے گھر جاتے ہوئے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ سے ریچارج ہو جائیں گے. سارا دن دفتر کے اندر جو آپ تھکاوٹ ہوئی ہے, گھر کے اندر تھکے نہیں جانا. بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, وائف کو ٹائم دینا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے. تو آپ جب تھکے ہوئے جائیں گے
چڑچڑے جائیں گے تو وہ آپ کا جو ہے نا فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آفس کی تھکاوٹ آفس میں نکالیں. 1 منٹ یہ کریں گے, اسی پوزیشن میں ہاتھ اوپر سے نیچے, یہ وہی ایکسرسائز ہے. اس پوزیشن میں آپ 1 منٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں, بازو اوپر نیچے, یہ تھائی سے نیچے ایسے, یہ ہاں جی, پھر اوپر, اب دوسرا یہ بالکل سیمیٹری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, کوئی مشکل ایکسرسائز نہیں ہے. اس کے بعد اسی پوزیشن میں بازو سامنے, ایسے پیچھے کھینچا, پیچھے بازو نیچے, پیچھے بازو نیچے. یہ بالکل آسان ایکٹیویٹی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ روز آپ نے کرنا. یہ آفس کے اسٹیئرز کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے, آفس کی چیئر کے اوپر, چیئر کا منہ ادھر کریں, یا اسٹیئر پہ کر لیں, اتنی کی ہائٹ ہو کہ آپ کا پاؤں آ سکے آرام سے. اسی لیے آپ اس پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ ایکسرسائز ہے, یہ والی ایسے تھی پہلے, جی آپ نے ایسے رکھنا ہے. اوکے, اب جب یہ پاؤں نیچے رکھنا ہے نا, ہاتھ ایسے کھینچ لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر سامنے رکھنا ہے, پھر یہ, پھر سامنے, پھر یہ, اچھا, دونوں سائڈ پہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لگاتار بیٹھ بیٹھ کے آپ کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, سے بیک پہ بھی اچھا, شولڈر بلیڈ کے مسل. اور لاسٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کھینچنا ہے, یہ بالکل آسان ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیلی آفس سے جب بھی آپ گھر جا رہے ہیں یہ کریں. یہ 4 ایکسرسائز چیئر پہ ہو گئی. اس کے بعد ہلکی سی آپ نے کمر ہلا لی, یہ بس, یہ پاؤں اسٹریٹ رکھ کے, پاؤں اسٹریٹ رکھ کے کمر ایسے ہلکی ہلکی موو کی. اور یہ کسی بھی کپڑوں میں کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کپڑے پہلے ٹریک سوٹ پہننا ہے پھر یہ ایکسرسائز کرنی ہے. آفس ویئرنگ کے اندر یہ کر کے کرنے کے فوراً بعد آپ کو خود ایکٹیو فیل کریں گے, فریش فیل کریں گے. اس کے بعد آپ گھر جائیں اور آپ کے باقی معاملات جو ہے نا بہتر رہیں گے. مجھے بھی مزہ آیا, تھوڑی سی فریش ہو گئی نا. اچھا, یہ مجھے تو لگتا ہے صبح صبح جیسی میں شو کرتی ہوں نا, ایک ایکسرسائز سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے. ایکسرسائز کریں, اس کے بعد باقی سارے سیگمنٹ کریں. کتنا ایک آدھ پہلے پرانے ٹائم پہ کوئی ایسے شوز آتے ہوتے تھے, ایسے ہی ہے نا, کوئی ہمارے نیشنل ٹی وی کے بھی کچھ ایسے شوز ہوتے تھے کہ صبح صبح پہلے ورزش کرائی جاتی تھی اور ہم ٹی وی کھول کے دیکھتے ہوتے تھے, وہ ورزش کرتے ہوتے تھے. خواتین گھر میں کر رہی ہوتی تھی پہلے, ہاں, بڑی کارآمد ہوتی ہے. اچھا, اور کوئی کمر کے درد کے لیے بھی تھوڑا سا لاسٹ بتا دیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ پین ہے تو اس کے بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے وہ اسی جو آپ نے بتایا کشن کے ساتھ ہونی چاہیے یا پھر کشن کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ جب بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ ایک تو پیچھے کشن ہونا چاہیے, دوسرا آپ کا ہپ گھٹنے سے اونچا ہونا چاہیے. اگر ہم بیٹھتے ہیں نا, ٹانگیں ایسے رکھی ہوتی ہیں, پاؤں کے نیچے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے, گھٹنے اونچے ہو جاتے ہیں, ہپ نیچے ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کمر میں دباؤ رہتا ہے. آپ کے گھٹنے نیچے ہونے چاہیے, ہپ اونچا ہونا چاہیے. اب اگر میں صوفے پہ بالکل ٹیک لگا کے بیٹھوں گا, گھٹنا اور ہپ پیرالل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور میرے کمر میں پھر اکڑاؤ آئے گا. اب جب بھی اس طرح کی سرفیس میں بیٹھ رہا ہوں, آپ تھوڑا آگے آ جائیں. اب جب ہم آگے آتے ہیں تو آپ کے گھٹنے آٹومیٹکلی نیچے چلے جائیں گے, یعنی کہ یہ درمیان والا تھائی کا درمیان والا حصہ چیئر کے اس طرف ہو اور پیچھے آپ نے کوئی کشن وغیرہ رکھ لینا تاکہ آپ کو سپورٹ ملتی رہے. یہ پوری کمر کو ٹیک لگانا یہ غلط ہے. میرا بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اب ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ آگے ہیں, یہ اب ٹھیک ہے, لیکن کمر کو تھوڑا سیدھا رکھ کے بیٹھیں اور پیچھے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگا آپ کو سپورٹ دے گی, پھر آپ کے لیے آسان رہے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ چیئر کی جو پیچھے والا حصہ ہے اس کے بالکل ساتھ جڑنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے, ہماری اسپائن کو اریکٹ رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ جب ٹیک لگا کے لگاتار رکھیں گے تو آٹومیٹکلی مسل یوز نہیں ہوں گے اور آپ ڈھیلے ہوتے رہیں گے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں, کمر کے صرف اس حصے کو سپورٹ دینی ہے آپ نے, باقی کسی چیز کو ٹیک نہیں دینی. باقی کمر سیدھے رکھ کے شولڈر اس طرح رکھ کے بیٹھیں. آئی گاٹ اٹ, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھی ہیں ابھی, مگر ہم ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک. اور ناظرین, بڑی اچھی ایکسرسائزز تو ہم کر رہے ہیں, مگر بیچ میں نا کیونکہ ہماری ایک بریک تھی تو مجھے ایک بڑی گڈ نیوز ملی ہے. ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں علی رانا صاحب, وہ بھی ہمیں بتا کے گئے, کیونکہ ایک سروے ہوتا ہے جس میں نا میں بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ ایک نا گیلپ سروے, کافی بڑا سروے ہوتا ہے یہ. انہوں نے پاکستان کے جو ٹاپ مارننگ شوز ہوتے ہیں ناظرین, اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا, اس کے بارے میں سروے کیا, جس میں انہوں نے سلیکٹ کیے ہے ہر ٹی وی شو کے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں نا, جو ٹی وی چینلز کے جو اچھی پینل کے اوپر کام کر رہے ہیں, اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے ہمارا شو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمارے شو کے بارے میں بہت اچھی باتیں بولی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مارننگ شو ہے وہ سب سے زیادہ ہیلتھ بیس شو ہے, اچھے طریقے سے ہیلتھ کے اوپر کام کرتا ہے, ویلنس کے اوپر کام کرتا ہے, ایجوکیشن کے اور کریئر کے اوپر کام کرتا ہے. تو یہ بہت اچھا شو ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اینڈ وی آر ویری ایکسائٹیڈ. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں یہ خبر. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے تھے, تو آپ بھی ہمارے
इस शो का हिस्सा है, जी, तो जी, आपको बिल्कुल। भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। है ना जी, आपको हम लोगों मुबारक हो। की काबिश है आपकी तशरीफ़ आवरगी, और जाहिर सी बात है आपकी अम्मी की दुआएं जो हैं और सबके जो है ना प्यार मोहब्बत की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू सो मच, वाओ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम ऑफिस में जो मसले होते हैं, हमें एक्टिविटी करनी होती है, उसके हिसाब से हम अपने सेगमेंट को लेके चल रहे थे। तो कुछ एक्सरसाइजेज हमने ब्रेक से पहले दिखाई है, मगर कुछ नेक की भी एक्सरसाइजेज मैं आपसे करवाना चाहूँगी कि वो भी बता दें। सबसे ज़्यादा स्टिफ हमें हमारा शोल्डर और नेक करता है, क्योंकि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अगर बैक और पोजीशन हम अपनी बैठने की ठीक कर लेते हैं तो हमारी गर्दन का इशू आ जाता है। कुछ लिखने का काम है तो उसमें तकलीफ हो जाती है ना, और कुछ अगर हम लैपटॉप पे या फिर अगर हम ऐसे स्क्रीन के ऊपर काम करें तो भी हम इशूज़ में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना आपने अपनी ना प्लेसमेंट देखनी है कि जिस चीज़ पे आप बैठी हैं स्क्रीन आपसे कितनी दूर है। इसमें होना ही चाहिए, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले बैठते वक्त आपकी टांग ये नहीं होनी चाहिए ऑफिस में। हाँ, लोग ज़्यादातर इस तरह बैठते हैं ना क्रॉस लेग करके, ये नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी बुनियाद की फाउंडेशन आपकी इम्बैलेंस में रहती है, जिसकी वजह से सारी स्पाइन के अंदर इम्बैलेंस रहता है। तो आपने जब भी बैठना है इस पोजीशन में बैठना है, टांग इस तरह क्रॉस कर सकते हैं और लेकिन बैठना आपने सीधा है। दूसरे नंबर पे जो आपके सामने स्क्रीन है वो आपसे एक हाथ के फासले पे होनी चाहिए, मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, एक हाथ के फासले से यहाँ से स्क्रीन शुरू। कई लोग स्क्रीन यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देख रहे होते हैं, वो नुकसान है। मोस्टली ये देखा है। अच्छा, एक हाथ का फासला होना चाहिए स्क्रीन, यानी कि इतनी दूर हो। अच्छा, इसके बाद स्क्रीन की हाइट क्या होनी चाहिए। अगर तो स्क्रीन नीचे होगी आपको सर नीचे झुकाना पड़ेगा, गर्दन के मसल अकड़ेंगे। ऊपर होगी आप ऊपर देखेंगे तो गर्दन में और अकड़ा हुआ आएगा। आपने क्या करना है, स्क्रीन आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि आपकी आंखों के लेवल पे स्क्रीन खत्म हो। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप इस हाइट पे पड़ा होना चाहिए कि आपकी आंखों के लेवल से उसकी जो एंड वाला हिस्सा है वो यहाँ से यहाँ एक दो हाथ फासले पे हो और आपकी आंखों के लेवल पे हो। तो लैपटॉप के नीचे हमने कुछ रखना है। हाँ, एलिवेटर मिल जाते हैं आपको आराम से, वो नीचे से स्टैंड मिल जाते हैं, उस पर आपने रख के लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल करना है। मसला तब होगा कि अगर आप उसका कीपैड और कर्सर जब लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको खुद आगे अप्रोच करना पड़ेगा, गर्दन दोबारा से खराब पोस्चर होगी। तो आपने क्या करना है, कोशिश करें कि आप वो पीसी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो कीपैड और माउस एक्सटर्नल रखें, एक्सटर्नल कीपैड माउस रखें ताकि आपकी कमर सीधी रहे, आपका पोस्चर आपका बैलेंस सीधा रहे, आपको बार बार आगे ना झुकना पड़े। इसके बाद हर घंटे घंटे बाद जब आप उठेंगे उससे आपका पोस्चर ठीक रहेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपको गर्दन में कड़ाव रहता है, आपको चाहिए कि हर घंटे के बाद ये वाली एक्टिविटी करें कि आपने अपनी गर्दन को इस तरह अपनी आर्म पिट की तरफ देखना है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं स्मेली आर्म पिट, एक्सरसाइज का नाम है। अच्छा। कि आपने अपनी आर्म पिट की तरफ देखना है, हाथ से सर को ऐसे पकड़ना, हल्का सा खिंचाव देना, ये आपको ये पूरी साइड पे खिंचाव फील होगा, गर्दन से लेके बिल्कुल कंधे तक खिंचाव फील होगा। आपने 30 सेकंड तक राइट साइड पे रोक के रखना है और सेम इसी एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक लेफ्ट साइड पे रोक के रखना है। और चूंकि सारा दिन देखने में आपका सर नीचे रहता है, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद सर को ऐसे ऊपर लाजमी करना है, घुमाना नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऊपर करना है, घुमाने से फिर क्या होता सामने है? देखना है। घुमाने से मतलब मना है? अच्छा, लोग कई ना एक्सरसाइज इस तरह कर रहे होते हैं, सर घुमा रहे होते हैं, ये ये इंतहाई ज़्यादा खतरनाक हम- एक्सरसाइज होती अच्छा, है आपके लिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि मोहरे बाकायदा तौर पे पिवट बनता है और मोहरे उसके ऊपर ग्राइंड कर रहे होते हैं, आपको आर्थराइटिस होने का चांस, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो अगर आपको गर्दन में रिलीफ आता है ये करने से, तो बजाय कि आप ये करें, आप सिंगल प्लेन पे इसे मूव करें, आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, फिर साइडवेज, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप घुमाएं। घुमाना गर्दन के लिए खतरनाक होता है। अच्छा, तो ये कोशिश तो हमें करें। पहली मर्तबा पता चला है। मोस्टली तो सारे यूं ही गोल घुमाते हैं, एक चक्कर पर दूसरा गोल। एक तो सोशल मीडिया पे जो ये चीजें देखने को मिलती है ना, ये गलत है। देख ले, उन्होंने बताया किस तरीके से जो है ना वो उसके ऊपर ऐसे जैसे रगड़ा लग के घूम रही है, तो इस तरह से गर्दन को नहीं घुमाना। ओके, तो बहुत खतरनाक है इसका। ऐसी है, नुकसानदेह है। आपकी नर्व सप्लाई सारी गर्दन को, ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को जा रही होती है वो मुतासिर होती है, बाद में आर्थराइटिस इसी वजह से हो जाता है गर्दन का। अच्छा, हम बैठ के मसाज वगैरह जो करते हैं ऐसे गर्दन के पीछे थोड़ा सा स्ट्रेस के लिए, तो वो ठीक कर सकते हैं? कभी कभार आप मसाज करते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कभी कभार थकावट के लिए। लेकिन होता ये है कि मसाज जब इस मसल्स पे करवाते हैं तो हमें सुकून मिलता है और हमें आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से रोज लोग करवाते रहते हैं। इससे हो ये रहा है कि गर्दन के पट्टे टाइट इसलिए होते हैं कि आपकी गर्दन आगे रहती है, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, सर आगे रखने की वजह से पट्टे टाइट होते हैं। ये पट्टों का मकसद ये है कि सर को वापस खींच के पीछे की तरफ लेके आएं। जब हम इन टाइट पट्टों को नरम कर देते हैं, मसाज से पट्टे कमज़ोर होते हैं तो वो और ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पोस्चर मजीद ख़राब रहता है और इधर कुब बन जाता है। जो कहते हैं हम्प, बाकायदा तौर पे आपको हम्प नज़र आता है, गर्दन के इस हिस्से पे उभार नज़र आता है। तो वो हम्प पड़ने की खास वजह ये भी होती है, लोग मसाज के देह मसाज पे मसाज करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से मसल्स बारीक कमज़ोर होते रहते हैं, मसला बढ़ता है। तो कभी कभार हो गया आपने हफ्ते में 2 हफ्ते बाद मसाज करा ली, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो रोज़ की मसाज की आदत है वो नुकसानदेह होती है, खास तौर पर गर्दन पे। सारे जिस्म पे हफ्ते में 2 बार करवाएं, कोई इशू नहीं है।
गर्दन पे कोशिश करें कि कम से कम करवाएं। और वो जो टीचर्स होते हैं जो कुछ चेक कर रहे होते हैं कॉपी वगैरह और सारे असाइनमेंट्स और सब कुछ तो उनके लिए भी कोई टिप है तो बता दीजिए, क्योंकि उनका तो ना लैपटॉप है ना कुछ, उनका तो खाते पूरी हैं जो चेक करनी है और साइन करनी है। इसमें यह है कि अगर तो वो बिल्कुल फ्लैट टेबल पे बैठ के करेंगे ना काम और ज़्यादा देर तक बैठेंगे, उन्हें गर्दन में कड़ाव आएगा ही आएगा, क्योंकि सर का वजन होता है बाकायदा तौर पर, जिसकी वजह से गर्दन खिंच जाती है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे की जॉब होती है, सिर्फ साइन करना, लगातार बैठना पड़ता है। इसका हल ये है कि वो जो अपनी हल्का सा, जिसको इंक्लाइनर कहते हैं गालबन, वो हल्का सा ऐसे मिल जाता है कि आप उसको ऐसे इंक्लाइन कर लेते हैं। उससे ये है कि आपका मिल जाता है आराम से, आपके टेबल के ऊपर ही आ जाता है, वो ऐसे हल्का सा किताब को या जिस चीज़ का वो इंक्लाइन कर देता है। अब आपने उस पोजीशन पे देखना, अब आपको सर झुकाना नहीं पड़ रहा, वो खुद पेपर आपके फेस लेवल पे आ जाता है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली अगर किसी ने कभी कभार ये वाला काम करना है ना, तो वो बगैर इसके कर सकता है, उसके लिए एहतियात नहीं है। जैसे जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, लगातार बैठना पड़ रहा है 6-6 8-8 घंटे लगातार, सिर्फ साइन करने के लिए 6-6 घंटे साइन ही करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी एहतियातें हैं कि वो बजाय कि सीधा टेबल रखें, हल्का से ये कर लें। आपके डॉक्टर के पास जाने से पैसे बचेंगे, आप घर में रह के अपनी सेहत बेहतर रख सकते हैं, दर्द से बचेंगे, नींद बेहतर आएगी। तो कोशिश ये करें कि छोटी छोटी ये एहतियातें हैं, हल्का सा रिक्लाइनर ऐड करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के वॉक लाजमी करें, घर में और ऑफिस में लटकने के लिए जगह बनाएं, और रोज़ाना की रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी, वो वाली वर्जिश जिससे आपको पसीना आए। ये आपने समझना है कि अगर आपका दफ्तर में बैठ के करने वाला काम है तो वो वाली वर्जिश जिससे पसीना आएगा वो बाप पे फ़र्ज़ हो गई है, करनी ही करनी है। नहीं करेंगे तो मसले बढ़ेंगे, दर्दें बढ़ेंगी, और अभी का टाइम आप गुजार लेंगे, लेकिन आगे आपका सारा टाइम डॉक्टर्स के जो है ना पीछे लगना है। और दूसरा मुझे बताइएगा कि जैसे गाड़ी चलाते वक्त भी सफ़र अगर बहुत दूर है, किसी ने ऑफिस बहुत दूर दूर आना है, कुछ लोग बस में आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक पे आ रहे हैं। बाइक की भी एक अजीब सी पोजीशन होती है, ठीक है ना, अगर औरतें आ रही हैं तो वो एक साइड पे बैठ के तो पकड़ के बड़ी मुश्किल से अब इस पोजीशन में आ रही हैं, बाइक यूं है और वो टांगे उनकी यूं है और वो यूं पकड़ी हुई होती है, तो बंदा आधा पोजीशन में अकड़ जाता है। अब ये अच्छा, इसके अंदर ये है कि होता है यार लंबा लंबा डॉक्टर साहब। मर्दों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मर्दों के लिए बाइक जो है, जो छोटी बाइक्स है, अगर आपकी हाइट 5-6 से कम है, 70 बाइक जो आम मशहूर बाइक चल रही पाकिस्तान में, वो आपके लिए सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5-6 से ऊपर है तो 70 बाइक आपके लिए छोटी है। अच्छा। होता ही है कि 6 फुट 7 इंच 6 फुट 7 फुट के लोग भी 70 चला रहे होते हैं। 70 छोटी बाइक है, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से कमर के मसले बनते हैं। तो जिन लोगों की हाइट छोटी है वो 70 चलाएं, जिन लोगों की हाइट बड़ी है बड़ी बाइक चलाएं, 150 चलाएं, 125 चलाएं, इस तरह की बड़ी बाइक लें। ठीक है। सबसे बेहतरीन, सबसे पहले बाइक में आपने देखना कि शॉक उसके अच्छे हैं। जो सबसे 150 110 की जो बाइक है उनके शॉक बहुत बेहतरीन होते हैं, यानी कि फ्लेक्स नरम होनी चाहिए बाइक। इसके बाद अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कोशिश आपने ये रखनी है कि आपका हिप जितना दूर होगा उतना आप कंफर्टेबल बैठ सकेंगे। क्यों दूर? यानी कि टैंकी जिसको कहते हैं ना, बाइक की टैंकी, वो तो स्पोर्ट्स वाली बाइक्स में नहीं, स्पोर्ट्स वाली बाइक में होता है, लेकिन स्पोर्ट्स वाली बाइक आम तो है ही नहीं हमारे पास। जिन लोगों के पास 110 और 150 बाइक है उनके अलावा ही बात हो रही है, उनकी तो बाइक बिल्कुल ठीक है, वो सीधी बैठ सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के पास इसके अलावा बाइक्स हैं, तो वो जब भी बैठेंगे जो टैंकी है बाइक की उससे थोड़ा दूर बैठना है पीछे को, ताकि आपकी कमर का खम बेहतर है। अब जब झटका लगेगा, आप इस तरह बैठे ना, झटका लगेगा तो कमर में लचक बेहतर रहेगी, आपकी कमर को नुकसान नहीं होगा। अच्छा। अगर आप सीधे बैठे होंगे तो जब भी झटका लगेगा तो आपकी कमर में डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पीछे वाली जेब में बटुआ नहीं रखना, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर पीछे होकर बैठना है। जिनके पास छोटी बाइक्स हैं, दूसरी बाइक्स हैं, जो 1 to 5 है, वो भी इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा खवातीन के लिए जो सबसे आइडियल पोस्चर है, बाइक कभी भी टेढ़ा बैठने के लिए बनी नहीं है। तो सारी पाकिस्तान में तो ये, मैं तो 1-2 बार ऐसे बैठी हूँ और उसके बाद मैंने तौबा कर ली। एक गली का अगर राउंड मारना हो, चक्कर लगाना हो, फिर तो ठीक है, मगर सफर नहीं कर सकते। सफर के लिए टांगे इस पोजीशन में खोल के बैठना ही, जिस तरह देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ। अब बाइक का जो है ना, भाई तो बाइक यूं चला रहा है, ठीक है, मगर जो औरत जो भी भाई या उसके साथ बैठी जा रही है, शौहर के साथ बैठ के जा रही है, उसने ऐसे ही बैठना है, ठीक है, टांगे थोड़ी सी उसके ऊपर, उसको या तो ये हवा में लटकाई हुई होंगी या साइड से कोई और यूं पोस्चर, अभी बिल्कुल यही पोजीशन है, ये भाई को पकड़ा बस ऐसे ही, और इससे कमर बकायदा तौर पे और टेढ़ी होती है। ये मुझे दर्द हो रही है, इतनी देर का एक्शन करके ही मुझे हो रही है, मगर वो या तो शोल्डर पे हाथ रखे या यूं। और जब बैठना है इसी तरफ से बैठना, उस तरफ से भी नहीं बैठ सकते, होता है ना, उस तरह से बैलेंस कर लें, कभी इधर बैठ लिया कभी इधर बैठ लिया, तो वो एक तरफ से बैठना है। तो असूलन अगर आप शहर के अंदर छोटा मोटा सफ़र कर रही हैं तो आप इस तरह बैठ जाएं, लेकिन अगर आपको लंबा सफ़र करना पड़ा आधा घंटा, तो आप कोशिश करें, चाहे बुरखा पहन लें, कुछ भी है, लेकिन आपने टांगे इधर इधर रख के बैठ रही हैं, वो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। प्लीज़ पाकिस्तानियों को बता दें कि अगर कोई औरत ऐसे बैठ के जा रही है, जैसे मर्द बैठ के बाइक पे जा रहा है, और भले बुरखा पहन के, कवर्ड शलवार कमीज़ पहन के, जैसे कवर्ड कपड़े पहन के भी आप अगर मर्दों की तरह उस शेप में बैठ के अपने भाई और अपने मियाँ को, अगर बेटे को पकड़
पकड़ के बैठ जाती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई नहीं। मगर हमारे माशरे में जो है ना इसको गलत समझा जाता है, बहू ऐसे बैठ जाएगी तो सास कहेगी, ठीक है, और मतलब this is अच्छा, मेरे not पास जो nice. specifically- ऐसे कॉलेज जाएगी, ऐसे बहन को छोड़ोगे, कॉलेज जा रही है तो ऐसी हरकतें करेगी, भाई ये वाली चीजें, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी नहीं ना इसमें आपकी कमर टेढ़ी है, बाकायदा तौर पे कमर में बेंड आता है, और जिन लोगों के कमर के मसले हैं, कोई मेरे पास मरीज आती है ना, वो पता चल जाता है बाइक पे आए हैं, गाड़ी पे आए हैं, किस पे, मैं उनसे पूछता हूँ कि बाइक पे आई हैं, आपने जब बैठना है ना वापस जाना, टांगे इधर इधर रख के बैठनी है। उसकी वजह ये है कि कमर एक तरफ जब भी आप बैठेंगे आपकी कमर की दर्द निकलनी ही निकलनी है, मसला बढ़ना ही बढ़ना है। हमें डिज़ाइन ही नहीं किया गया टेढ़ा मेढ़ा बैठने के लिए, तो आपने जब बैठना है कोशिश करें, घोड़ों पे भी तो शुरू से लोग इस तरह बैठते हैं ना, टांगे इस तरह रख के, ऊँट पे इस तरह बैठते हैं, क्योंकि बैठने के लिए डिज़ाइन ही हमें इस तरह किया हुआ है कि टांगों के दरमियान में चीज़ होनी चाहिए, एक साइड पे होगी तो वो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस खराब होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते मैं आप सबसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी अफराद अपने बच्चों को, बेटियों को इस तरह से जो भेजते हैं या अपनी बेगमात को लेके जाते हैं, किसी के मैके लेके जा रहे हैं या ससुराल लेके जा रहे हैं मिलवाने के लिए, तो प्लीज़ अपने घर में सबको समझा दीजिए कि जिस तरीके से बाइक पे सवारी पे मैं बैठा हूँ उसी तरीके से मेरी बेगम ने और लोगों अपनी बहन को आपने बिठाना। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें ना, तो जो घोड़सवारी होती थी उस टाइम पे भी तो औरतों को इसी तरह बिठाया करते थे। उसी तरह अगर ऊँट पे बैठते थे पुराने ज़माने में तो आप देख लें उस टाइम पे भी ऊँट पे भी औरतों को इसी तरह बिठाया करते थे। मगर आज के ज़माने में हमने ये कल्चर बनाया हुआ है, ये हमें कल्चर ये सिखाया नहीं गया जिस कल्चर को हमने बना दिया। अगर टेक्नोलॉजी आ गई है, बाइक आ गई है, ये सवारी आ गई है, तो प्लीज़ ये माइंडसेट ठीक कर लें कि औरतों को इस मुंह या उस मुंह करके ना बैठाएं, उनको तो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और नाज़रीन देखें, ज़बरदस्त मेहमानों के साथ मैं हाजिर हो चुकी हूँ। मोहम्मद फयाज़ जो है पाकिस्तान के नेशनल टीम स्पेशल टीम जो है उनके लिए ये उस टीम में परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, और इनकी जो मिसेस हैं उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में बड़े सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, बैडमिंटन में भी, और एशिया जो रेसिंग है उसमें भी इन्होंने बड़ी पजीराई हासिल की है, मेडल्स जीते हैं। तो अभी इन दोनों से बात करते हैं। अच्छा, ये सफ़र आप लोगों का कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले आप बताइएगा। जी, ये मैंने 2014 में डेब्यू किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से, फिर आगे इस तरीके से नेशनल कप्स हो गए, फिर 2019 में फिर एशिया कप खेला जिसमें हमने इंडिया को फाइनल में डिफीट किया था, और उसके बाद 2023 में फिर एशिया कप हमने जीता, और इंडिया को राउंड मैच में हमने इवेंट से बाहर करके फिर श्रीलंका को फाइनल में हराया था। अरे वाह। तो ये ओवरऑल जर्नी है जो हमारी क्रिकेट से रेलेवेंट है, और इसके अलावा मैं वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर इन व्हील चेयर क्रिकेट भी हूँ, और साथ में ये अचीवमेंट्स। और कितने गोल्ड मेडल है, मैं ब्रेक में पूछ रही थी, अभी जितने पहन कर आए घर भी रहते हैं ना, ये कितने? वो जो मेरे घर में हैं वो ट्रॉफीज़, मेडल्स, शील्ड्स और रिवार्ड्स, वो तो अब डिस्प्ले पे लगाने की जगह नहीं है, वो कमरे में नीचे रखे हुए हैं। तो क्योंकि हमें क्रिकेट में ज़्यादातर ट्रॉफीज़ और शील्ड्स ये चीज़ें मिलती हैं, ये मेडल्स मतलब जो हम इवेंट्स विन करते हैं ये वो वाले हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? ये एक होता है ना जो बड़े दिल के करीब हो के इसका मैंने मेडल जीता था। ये कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड है, वो मेरा जो है वन ऑफ द बेस्ट है। दिखाएं कौन सा वाला? ये हाँ, उस पे कायद-ए-आज़म की सीढ़ी बनी है, वाह। और उसके बाद मेरे 2 एशिया कप, ये वो है जिसमें हमने इंडिया को फाइनल में उधर हराया था। दिखाएं, इधर। जी। हाँ, और पिछला भी दिखाएं कायद-ए-आज़म वाला, हाँ, जो आपके बड़े दिल के करीब है। ये बहुत वाह, ज़्यादा करीब है क्या बात है, जबरदस्त। और ये चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से भी मिल चुका है आपको? ये किस पे मिला था आपको? ये एशिया कप जीत के आए ये थे ना, एशिया तब कप पे। उन्होंने रिसेप्शन रखा था और हाँ। सबको ऑन किया था और एक्नॉलेज किया तो था। आपस में भी कंपटीशन चलता है क्या? क्योंकि कितने मेडल्स लेकर आए हैं, कितना नाम रोशन किया है, कितनी कामयाबियां, कितनी अचीवमेंट, इधर भी कंपटीशन है, चलता है? शदीद किस्म का। ओके, हेल्दी है, होना चाहिए। आप बताएं, आपकी अचीवमेंट्स जो है वो कब से शुरू हुई, कब से ये सिलसिला शुरू किया? जी, मैं फ़िज़ा, ये मेरी मोटिवेशन यही है, मेरे घर में ही मौजूद है, मेरे हस्बैंड मेरी मोटिवेशन है। स्पोर्ट्स में मुझे यही लेके आए हैं बेसिकली। वैसे पहले नहीं थी? नहीं, शादी के बाद आई? शादी के बाद। और ये अभी रिसेंट मैंने 2 मेडल्स अभी ये दिसंबर 2025 में ही विन किए हैं। ये कौन सा, वो कौन सा है? ये दोनों जो अभी फर्स्ट CM पंजाब स्पेशल गेम्स हुई है ना 2025 में दिसंबर में, ये दोनों एक व्हील चेयर रेस में और एक व्हील चेयर बैडमिंटन में मैंने हासिल किए अभी।
اور یہ میرے پہلے ہی ایونٹ تھے اور پہلے ایونٹ میں ہی میں نے ماشاءاللہ 2 میڈلز ون کیے ہیں. پہلے میری کوئی اسپورٹس میں کوئی جرنی نہیں رہی ایز سچ. ویسے یہ ٹریننگ پہ جاتے تھے ڈیلی تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی, میں خود سے لگی ہوتی تھی کہ میں نے بھی کرنی ہے, میں نے بھی کرنی ہے. موقع پہلی دفعہ ملا مجھے اور میری موٹیویشن یہ ہے, انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں لے کے آیا مجھے. اچھا مجھے بتائیں یہ جو شادی ہے یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ یہ جو میرے بھائی ہیں یہ پسند کیسے آیا آپ کو؟ سچ بتانا, ملاقات کہاں ہوئی, کیسے ملے, رشتہ کیسے ہوا؟ فرسٹ ٹائم اس طرح کا اسپیشل ایونٹ تھا, اسپیشل لوگوں کا, اسپیشل جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ تھے پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے, تو اس ایونٹ پہ انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. پھر وہیں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا, مطلب پھر شادی ہو گئی. تو کس نے پرپوز؟ انہوں نے کیا, فرسٹ ان کی طرف سے ہی تھا. تو پھر فیملی میں بات ہوئی, انہوں نے فیملی میں بات کی, پھر میں نے فیملی میں بات کی, تو اللہ پاک کو بھی یہی منظور تھا اور الحمدللہ ہماری شادی ہو گئی. آپ کو تو بڑی خوبصورت لڑکی مل گئی. ماشاءاللہ, بہت بہت زیادہ. ہاں نیچرل بیوٹی, اور اللہ تعالیٰ نے ذہین بھی, اور دیکھیں آپ کا ساتھ دینے والی بنایا. بالکل ماشاءاللہ. تو آپ نے پہلی ہی جب نظر ان کے اوپر ڈالی تو اسی وقت آپ نے سوچ لیے تھے کہ یہ میری ہے؟ بس تا حد نظر یہی ہے, ایسے سوچ لیا تھا بس پکا؟ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا جہاں میں میڈل جیت لیتا ہوں اس کا دل نہیں جیت سکتا. تو پھر جیتنے میں کوئی میں ڈر نہیں لگا میں جا کے بات کروں گا, تھپڑ مار دیا تو, غصہ کر لیا تو, نہ کر دیا تو, ہوتا ہے نا ڈر لڑکوں کو؟ وہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک سر تھے, وہ اس بارے میں بڑا کوٹ کرتے, کہتے ہیں اگر کسی کو پرپوز کرنا نا, اپنے 50% کوٹے کا کام ہے نا وہ پہلے کر دیا کرے تاکہ 2 سال آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے. تو میں نے جیسے دیکھا پرپوز کیا تو میں نے اچھا, میں انہوں نے جو پہلا کویسچن کیا تھا میں ذرا بتاؤں, انہوں نے کہا تھا آپ انگیج تو نہیں ہیں؟ کنفرم کیا؟ ایسے بھی کر کے بیٹھا ہوا تھا, اگر ہیں تو اوہو. پہلے انہوں نے کنفرم کیا کہ اگر انگیج ہیں تو میں بات آگے نہ کروں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں. پھر یہ انہوں نے ٹھنڈی صاحب بڑے خوش ہوئے, ریلیکس ہوئے. پھر آگے آپ نے کب تک جواب دیا؟ میں نے ٹائم لیا تھا. کیوں, آپ کو اچھے نہیں لگے تھے کیا؟ اچھے لگے تھے تھوڑا. میں نے کہا فیملی میں بھی بات کروں گی, تھوڑی انڈرسٹینڈنگ تو کس نیچر کا بندہ ہے نا, تو نیچر میٹر کرتی ہے, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ چلتی ہے نہیں چلتی. اچھے لگے تھے آپ کو, مگر آپ نے ان کی نیچر اچھی ہے, زندہ دل ہیں اور کبھی ہمت نہیں ہارنے والے, ہر دل عزیز ہے. 2 بچے آپ کے؟ ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ, کمپلیٹ فیملی ہو گئی. آپ دونوں میاں بیوی کی کام بھی کر رہے ہیں, میڈلز بھی لے کے آ رہے ہیں, پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں, بچے بھی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو تو سب کچھ مل گیا الحمدللہ, ہے نا. آپ کا ایک بیٹا ہے؟ ایک بیٹی ایک بیٹا. ایک بیٹی ہے. ارے دیکھیں, اور بتائیں, بریک سے پہلے جو بچے آئے ہوئے تھے ان میں سے 2 بچے ان کے, ایک جو بالکل چھوٹا کاکا تھا وہ, اور ایک ہے نا جو چھوٹی بیٹی تھی, جو ہاں جو چھوٹا تھا وہ بیٹا تھا, چھوٹا جو گود میں تھی آپ ہاں گود میں بیٹا تھا. بیٹا تھا, اچھا اچھا. اور وہ بیٹی؟ ہاں وہ بیٹی. واقعہ نام رکھے آپ نے؟ بیٹی کا نام صلہ فیاض اور بیٹے کا نام محمد وارث. واہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارث بھی دے دیا اور صلہ بھی دے دیا. واہ واہ. کوئی ایسی خواہش جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے آپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے اسپیشل جس طرح کے آپ کے گیمز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کہیں کوئی دشواری, کوئی ایسی ناانصافی اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے بتائیے ضرور, ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے. جی, ابھی کیونکہ ہماری قائد اعظم ٹرافی ہے, اس کے بعد ایشیا کپ ہے تھرڈ, جس کو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے, اور اس سے آگے جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے. تو جو ایک خواب ہے, ایشین چیمپئن تو پاکستان کو 2 دفعہ بنوا چکے ہیں, تیسری دفعہ بھی انشاءاللہ بنوائیں گے, اور ورلڈ چیمپئن بنوانے کا جو ایک خواب ہے وہ ایک ہے جو جس کو پورا کرنے کی سب سے بڑی خواہش ہے. اور آپ کے پلیٹ فارم سے ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے باقی سپورٹس کو بھی اکنالج کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو سار آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے, اگر ادھر بھی اس حساب سے اگر سپانسرز ہو گئے یا اس طرح سے گورنمنٹ جس طریقے سے اب سیریس نوٹ پہ یہ ایکشن بھی لیے, اور چیف منسٹر مریم نواز نے جو ایونٹس اسپیشل پرسنز کے لیے سیپریٹ کیے, تو یہ ایک زندہ ایک مثال بھی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کو لے کے چلیں گے اور اس کمیونٹی کو بھی لے کے چلیں گے تو جس طریقے سے باقی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, ہم بھی اسی طریقے سے. آپ کو پیدائشی مسئلہ تھا؟ جی, 1-1.5 سال کی ایج میں مجھے پولیو ہوا تھا, تو تب سے آنورڈ ایسے ہی ہوں. اچھا, علاج کروائے کافی؟ جی, اس کے تو کرتے تو رہے ہیں, لیکن کیونکہ اس کی سب سے جو بیسک ہے وہ یہی ہے کہ اس سے بچا جا سکے, ادروائز جب آپ کو پولیو ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کوئی علاج یا کچھ ایسا نہیں ہے. تو اس کی مہم کے لیے کوئی کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو, اویئرنیس دینے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ ہاں, ڈیفرینٹ چینلز جب پولیو کا کوئی ایسے دن قریب آ جاتے ہیں تو کوئی میسیج وغیرہ لے لیتے ہیں. ایز این ایمبیسیڈر ابھی تک پولیو کے اس میں کیا نہیں ہے کسی نے. اور آپ کا کیا سلسلہ تھا, کیسے ہوا, یہ پیدائشی ہے یا بعد میں کوئی مسئلہ آیا تھا؟
मेरा भी बाद में 1-1.5 साल की उम्र में मुझे भी पोलियो हुआ था। अच्छा, सेम सिचुएशन थी? जी बिल्कुल। और आपकी भी कोई ट्रीट नहीं हो सकता था? सिचुएशन ऐसा नहीं हो सकता था कि नहीं, treatable जब ट्रीटमेंट की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि जो पोलियो ने अपना असर दिखाना था वो हो चुका है, अब ये रिकवरी इसकी नहीं हो सकती। अच्छा, आपके दोनों पाँव नहीं? मेरे ख्याल मेरी से एक लेग अफेक्टेड है और इनकी दोनों। अच्छा, आपका ये वाला इसमें मूवमेंट भी हाँ, है? ये सब कुछ बिल्कुल है? ठीक है, ये वाली लेग ठीक तो है। अगर आप जैसे व्हील चेयर पे नहीं भी होती हैं और हाँ, मैं आपकी स्टिक्स भी यूज़ कर लेती हूँ। टांग का भी अगर आप हाफ फोल्ड पहन ले तो उसमें जान आ सकती है या नहीं उसको? आप वो पहन एक के? दफ़ा ना डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने चेकअप किया था प्रॉपर, उन्होंने कहा था कि आपके जो मसल्स हैं वो फुल्ली डेड हैं इस लेग के ना, कहाँ तक? टोटली हर एक जगह की उन्होंने मूवमेंट ली थी, सिर्फ थोड़े पाँव में थे। मतलब फूले की हड्डी से मुझे लगता है वहां हाँ, से वहां तक, पूरे। वरना तो क्योंकि सपोर्ट तो वहां से चाहिए होगी ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने मुझे लगा के भी प्रॉपर दिखाई थी लेग जो आर्टिफिशियल होती है ना, हाँ। तो उससे हुआ क्या था कि मुझे इस लेग के साथ साथ उस लेग को भी उठाना पड़ रहा था खुद अच्छा। ही, मुझे सपोर्ट देनी पड़ रही थी, तो वो बजाय इसके कि मुझे हेल्प आउट करती तो वो ज़्यादा मसला क्रिएट कर अच्छा, रही घर के कामकाज तो करने होते हैं हर औरत को, ठीक है, जहाँ आप दुनिया के खेलों के मैदान को जीत रही हैं, विन कर रही हैं, मगर नो मैटर आप औरत तो हैं। बिल्कुल। तो औरत होने के साथ साथ फिर घरेलू गृहस्थी जो है, बच्चों को देखना, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनके पैम्पर चेंज करना, उनको नहलाना और घर के काम काज, सफाई, खाना, ये सब कैसे करती हैं? ये मैं चाहती हूँ लोगों को पता होना चाहिए ताकि ये भी एक अवेयरनेस है कि जो लोग दिल छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपनी ऐसे ख्वाहिश ही है। खत्म कर देते हैं, उनको पता हो कि अपनी लाइफ को किस तरीके से सक्सेसफुल रखना है। प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मेरे ये साथ सवाल बहुत मेरे से पूछने वाला मेरे था। साथ बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव वो जो बेगमात भांडे धुलवाती, यहाँ है मसला। ओए लो, अच्छा इतनी भी जालिम नहीं हो। इतनी मुझे लगी तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो अभी वो मुझे कहते हैं मेरे से पूछ ले। चलो उनसे पूछ ले। हाँ चले, आप बताएं। अब जैसे नाश्ते में उन्होंने चाय बनाई तो आगे मुझे आइडिया हो जाता है कि अगला मेरी आइटम बारी। मेरा काम है। हाँ। अगर मुझे रात में मुझे चाय या कॉफ़ी या कुछ ऐसा मिला तो रात को चाहे 3 भी बज जाएंगे ना, इन्होंने आना है बदला लेने। क्या कहेंगी? हाँ जी, हाँ मैं समझ आता हूँ कॉफ़ी क्या, हाँ ठीक है मैं, रात को 3 बजे कॉफी पीती है? हाँ ये क्योंकि बदला जो लेना होता है ना। अच्छा, जान बच गए। हाँ, ताकि अगले दिन फिर ये ना हो कि 2 काम इसके ऊपर पड़े। हाँ। और तो इस वजह से बाकी ये है कि हम इकट्ठे काम कर लेते हैं। कभी बच्चों को भी हैंडल दोनों मिलके हाँ, करते बिल्कुल, होंगे, क्योंकि एक के ऊपर तो जिम्मेदारी डालना फिर मुश्किल हो जाता होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। दोनों मिलके दोनों हाँ, बच्चों को, दोनों। एक को आप देख लेते। खाना कौन बनाता है? खाना ये अच्छा बनाती है, मैं अच्छा खा लेता हूँ। मुँह तो नहीं बनाते? नहीं मुंह नहीं बनाता। अच्छा, और बर्तन कौन धोता है? नहीं नहीं, मैं खुद ही सारे क्यों? काम करती हूँ। ये वैसे मजाक कर रहे थे, मैं इनको करने नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये कह भी देना कोई काम तो पीछे फिर आ जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, हाँ। मतलब इस तरह से। वो पहले क्यों उठाया था, बस वैसे वो जैसे एक होती है ना नेचर, बस चेक ये है करना। कि चाय की हद तक थोड़ा फरमाइश कर देती हूँ कि आज आप अपने हाथ की पिला दें, अदरवाइज मैं खुद ही सारा करती हूँ। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, चाय कभी मैं जैसे अक्सर पूछता हूँ चाय पीनी भी आपने फीकी होती है, फिर भी मेरे हाथ में क्या फीकी चाय क्यों पीती? इतनी तो मैं- स्पोर्टी है ये, फिर शुगर वाली नहीं, चाय वो क्यों नहीं कहते हैं पीती? शुगर support- फ्री मैं support। पीती हूँ ना। अच्छा, मुझे भी जैसे शुगर वाली चाय नहीं है, मुझे टेस्ट डेवलप हो गया फीकी हाँ, चाय का। बिल्कुल मेरा भी ऐसा डेवलप हो गया। तो दूसरा ये है कि व्हील चेयर पे होते हैं तो अगर वेट गेन कर लिया तो उसको लूज़ करना कम हो जाता, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। और फिर इस पे मैं थोड़ा, हम स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, थोड़ा फिजिकल अपनी फिटनेस पे स्किन भी। का ख्याल कैसे रखती हैं? ये ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकें आपकी अपनी है? हाँ जी, सब कुछ नेचुरल नेचुरल है। इतनी खूबसूरत पलकें आपकी, आपको पता है? Thank you so ओह, much। बड़ी बड़ी पलकें माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। मैं तो मस्कारा लगाया हुआ है, मगर मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी स्किन का ख्याल क्या करती हैं? घरेलू कोई नुस्खे इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं? मैं ज़्यादा मसाले वाले खानों से अवॉइड करती हूँ, जैसे लाल मिर्च या ज़्यादा तेज़। मैं फीके खाने खाती हूँ ज़्यादा, और पानी गर्म। फीके खाने क्या मसला? चाय फीकी खाने बस जब से ये स्पोर्ट्स में आई हूँ ना, तो फिटनेस का जब से ख्याल किया है ना, थोड़ा रिसर्च करती रहती हूँ इन चीज़ों पे ना, हाँ। कि ख़ुद को कैसे फिट करना है। तो इस सिलसिले में फिर काफ़ी मैंने रिसर्च भी की और चीज़ें देखती रहती हूँ, वीडियोस भी देखती हूँ। हाँ। तो पानी भी गर्म यूज़ करती हूँ पीने के लिए, हाँ। लेमन वाटर। और मसाले वाले खाने से अवॉइड करती हूँ, बस नमक और इस तरह से काली मिर्च, ये वाली चीज़ें। और उसमें भी आप मज़े का जायका लेकर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। शुरू में थोड़ा ये बोरिंग लगती थी चीज़ें, मतलब इतना मज़ा नहीं आता था, तो अब टेस्ट डेवलप हो गया तो अब इंजॉय करती कोई हूँ। कावे शावे पीती हैं? हाँ, कहवा नहीं, ब्लैक कॉफ़ी बस। ब्लैक कॉफ़ी हाँ, पीती हैं। और ग्रीन टी। ग्रीन टी, अच्छा। हाँ, ये ग्रीन दो टी जो बाजार से मिल जाती है वो है टी बैग वाली या पत्ती खुली वाली? खुली वाली हाँ, खुली। पेशावरी? हाँ जी, वो
वाह वाह जो खुले पत्तों वाली होती है ना, उसको पानी में वो हाँ उसके बॉयल पानी में डाल के ना, वो वाली। क्या बात है। आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगी? आपको पता है दोनों से मिलके मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा एंड आई लाइक इट। मुझे 2 मिनट के लिए भूल भी गया कि मैं शो कर रही थी। अच्छी बाउंड्रिंग है, अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे माशरे में इस पॉजिटिविटी की कमी है जी, अब हर एक से मिले तो इतने पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं, है ना? बिल्कुल। लोगों से मिलके पता चलता है ये पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं या नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। मुझसे मिलके क्या लगा आपको? बहुत अच्छा है Positive vibes आई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं 2 माशाल्लाह से, इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा और आपका फेवरेट कौन सा है? वो टिपिकल लाइन ना बोलिएगा आप, बस बच्चे तो सभी बराबर होते ये हैं। इसी बेटा बेटी में थोड़ा सा होता है सीन, बाप के लिए कहते हैं बेटियां हाँ, हैं। इनको बेटी ज्यादा थोड़ा अटैच है और मुझे बेटा, मेरे देखा साथ बेटा आया ना attach सीन, है। बेटी के लेकिन ये दीवाने अक्सर- आप हैं। अक्सर मेरे से पूछती हैं ये चीज़, तो मैं इनको वो अपनी अम्मी की बात करता हूँ। तो ज़्यादातर उनसे पूछते थे ना कि ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो ज़्यादा अटैच भी था, तो ज़्यादातर पूछता था कि अम्मी आपको ज़्यादा बेटा कौन सा? तो वो गोल मोल कर जाती थी बात करते करते, ऐसे नाम ले, मतलब एक का नाम लिया, ऐसे करते करते सबके नाम ले लेती थी। तो अब ये भी ऐसे घुमा फिरा के पूछती हैं कि कौन ज़्यादा, तो फिर एट द एंड होता है दोनों के नाम आ जाते हैं। तो औलाद तो फिर वैसे भी झगड़ा हो जाता है बेटियां तो फिर दोनों में, वैसे ही दोनों में कौन पहले मनाता है? ये हमेशा मनाते हैं, नाराज हमेशा मैं ही होती हूँ। क्यों होती है नाराज? किस बात पे हो जाती हैं? छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही, कभी थोड़ा लेट आएंगे ऑफिस से तो फिर नाराज हो गए, आज लेट क्यों आए, टाइम नहीं दिया, इस तरह से हमारे लड़ाई इसी बात पे होती है। और किसी बात पे हम एक दूसरे का टाइम मांगते हैं बस, और इंटेंशन तवज्जो बस, और किसी चीज़ पे मैंने कभी इनसे कोई फरमाइश नहीं की। टाइम पे किसी लड़ाई करती है बस, कि टाइम चाहिए। हाँ जी, टाइम चाहिए। और आप किस बात पे लड़ाई करते हैं? तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता लड़ाई के, वो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अभी तो मना के फारिग हूँ मेरा तो। और टाइम जैसे आप घर आते हैं तो फिर इनके हो जाते मैं हैं। होता ही तकरीबन घर ही हूँ, क्योंकि हमने अपना सोशल मीडिया का काम भी करते हैं, और मैं वैसे स्पोर्ट्स पे बोलता भी हूँ, डिफरेंट चैनल्स पे जी, भी। एनालिसिस देते हैं माशाल्लाह स्पोर्ट्स हैं? पे, और हमारे अपने सोशल बताएं मीडिया ना फिर, प्लेटफॉर्म्स अपना हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे वो वायरल होगा, बताएं यहाँ पे। इनका आइडिया भी था, इन्होंने कहा था कि हम दोनों के नाम से ना अपना चैनल बनाते हैं, फीरब, फीरम, फियाज और राबिया से। फीरब, हाँ, FIRAB, फियाज और राबिया के नाम से ना। और फीरब हमने रखा। इन्होंने MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इन्होंने की हुई है, ये टेक पे बोलती हैं, और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, और मैं क्रिकेट तो वैसे है, तो मैंने क्रिकेट पे ओवर बोलता तो हूँ। इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं गई आप? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मतलब इस फील्ड जी, क्यों ज्वाइन किया? मेरा है एक्सपीरियंस इसमें, मैंने सर्विसेज भी दी हैं नेस्ले में, मेरा पास्ट में एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है नेस्ले में, शेखपुरा फैक्ट्री में। ज्वाइन भी किया तो बड़ा ब्रांड, वेरी नाइस, अच्छी सीवी है जी। फिर क्यों छोड़ दी? वो किया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कंटिन्यू किया, फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे बेबीज हो गए, फिर थोड़ा फैमिली में इन्वॉल्व हो गई। अभी फिलहाल उसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करूंगी। आपकी जैसे कितनी बहनें? हम 5 बहनें 2 भाई। हाँ, तो बाकी सब सही है, नॉर्मल है? हम सब 2 ठीक है? बहनें हैं थोड़ी डिफरेंटली एबल्ड, बाकी सब ठीक है। दूसरी बहन को भी ये इशू है? वो मेंटल डिसेबिलिटी है उनको। हाँ, अल्लाह बेहतर करे। मेरी फिजिकल। और आपके कितने भाई बहन हैं? हम 7 भाई हैं, 3 बहनें। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। जिस तरह खुश हैं, अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, आप लोग के आपको भी बच्चों की अल्लाह खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, और बड़ी कामयाबी दे आप लोगों को। हैड अ ग्रेट शो विद यू ऑल, बोथ ऑफ यू। इंस्पिरेशन है आप हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, और हमारे लिए बाइस से फ़ख्र हैं। जिस तरीके से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से ये कपल है, मैं कहती हूँ कि जो सही लोग देखने वाले हैं ना, इस तरह के कपल, इस तरह से मोहब्बत करने वाले जुड़े हुए कपल को देखकर बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।